یہ اس امت کا درہ امتیاز ہے، اسی امت کی خصوصیت ہے، اسی امت کی اسپیشیلٹی ہے کہ اللہ جل وعلا نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی۔ تکمیل دین کے حوالے سے کسی نبی سے اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہے میرے نبی تجھ پر دین کو مکمل کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ ہے حبیب آج کے دن آپ پر آپ کے رب نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل دین ہو گئی۔ اور یاد رکھیے قانون یہ ہے کہ جب تکمیل دین ہو جائے، جب دین کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو تکمیل دین کے بعد پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دین مکمل ہو جائے تو تکمیل کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماضی میں ایک نبی آتا، دین اسلام کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچاتا، اور پھر جب وہ نبی چلا جاتا تو امتیوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے جو اس دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے، دین کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ ایک نیا نبی آ جاتا، بدلتے ادوار کے ساتھ تقاضوں میں تبدیلی آتی، ایڈوانسمنٹس ہوتی، لوگوں کے نظریات میں تبدیلی آتی، لوگوں کے افکار میں تبدیلی آتی۔ جب تبدیلی آتی، لوگوں کے اذہان بدلتے، تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق، ہر دور کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے ایک نیا نبی آتا۔ لیکن اب چونکہ کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، ہر چند کے جو ایڈوانسمنٹس، جو ترقی اس دور میں ہوئی ہے، ہمارے اس دور میں، جس کی طرف اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی اشارہ کیا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی ہوئی ہے، سائنسی تحقیقات میں ترقی ہوئی ہے، مختلف ادوار میں ایڈوانسمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ بدلتے زمانوں کے ساتھ ساتھ ہر دور کا تقاضا مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل کر دی۔ یعنی جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ جل وعلا کی نعمتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو چکی، تو اب ٹیکنالوجی میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوتی چلی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے چونکہ فرما دیا کہ ہے حبیب میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور دین کس کے ذریعے مکمل ہوا؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوا۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ جل وعلا نے دین کی تکمیل بھی فرما دی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم بھی عطا فرما دیا۔ یعنی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی کبھی احساس محرومی کا شکار نہ ہو، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کہ اللہ جل وعلا نے ماضی کے انبیاء کو علم دیا تھا، لیکن جب کوئی نبی چلا جاتا، ظاہری طور پر پردہ فرما جاتا، تو زمانے کے تقاضے بدلتے، زمانہ اپنی ریکوائرمنٹس، نئی ریکوائرمنٹس لا کے سامنے لاتا، تو اس وقت کیا ہوتا؟ اس ریکوائرمنٹ کی تکمیل کے لیے، اس ریکوائرمنٹ کی فلفلمنٹ کے لیے ایک نیا نبی آ جاتا۔ لیکن اب تقاضے بدل رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، سائنسی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، علمی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، ہر اعتبار سے زمانہ اپنی ارتقائی منازل طے کر رہا ہے۔ لیکن اب اگر میں کسی حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہوں تو اب نیا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہر اس اعتبار سے رہنمائی فرمائیں گے، ہر اس اعتبار سے مجھے راہبر رہنمائی کریں گے، ہر اس تقاضے کی فلفلمنٹ کریں گے؟ تو یاد رکھیے اس میں لوگ منقسم ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض علوم عطا فرمائے، لیکن عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ آپ جس اعتبار سے بھی
रहनुमाई के तलबगार हैं, रहनुमाई चाहते हैं, आप कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। उम्मती कभी एहसास महरूमी का शिकार नहीं होगा। वो जिस एतबार से रहनुमाई चाहेगा, अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे हबीब तेरे रब का तुझ पर फजल अजीम हुआ, कर्म अजीम हुआ। और वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के जर्रे जर्रे और ज़मीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता फरमा दिया, हर शय का इल्म अता फरमा दिया। इस माँ की उमूमियत में इतनी वुसअत है, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, कि इसका कोई मुखस्सिस नहीं है, इसकी तखसीस नहीं की जा सकती। ये आम मखसूसुल बात नहीं है, ये उमूम इतनी वुसअतें रखता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, अगर आप कॉलेज के तालिब इल्म हैं, आप दीन पढ़ रहे हैं या दुनिया पढ़ रहे हैं, किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है। आप कौनैन के वाली, खुसरवे खूबा, सयाहे नामका, नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाए, आका से पूछें, आका आपकी रहनुमाई करेंगे। आप जिस एतबार से इल्म हासिल करना चाहते हैं, अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं तो किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। अगर आप फिजियोलॉजी में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, इल्म अफ़आलुल आज़ा में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाएं। अल्लाह जल्ल व अला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात कुरान की रोशनी में आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। आप सूरह नहल का मुताला करेंगे, सूरह मुमिनून का मुताला करेंगे, आप फिजियोलॉजी के इल्म से भी आशनाई हासिल करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाएं, सूरह अलक का मुताला कर ले। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान। अल्लाह जल्ल व अला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अलक के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया। अलग का जो कॉन्सेप्ट आज लोगों ने समझा है, माजी के मुफस्सिरीन को इसकी तफसील का इल्म नहीं था, लेकिन आज जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से आज जो लोगों ने अलग के तसव्वुर को समझा है, उससे आज एम्ब्रियोलॉजी के माहिरीन रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। मजीद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सूरह तारिक का मुताला कर लें, आप जान जाएंगे कि जिन उलूम को दौरे हाजिर के साइंसदानों ने आज समझा है, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्ब्रियोलॉजी का वो सारा इल्म आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया था। अगर आप मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बहरियात को स्टडी करना चाहते हैं, ओशनोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। सूरह रूम का मुताला कर ले, सूरह ज़ुमर का मुताला कर ले, सूरह मुमिनून का मुताला कर ले, आप जान जाएंगे आपके इल्म में इजाफा होगा कि अल्लाह ने हुजूर को ओशनोलॉजी का इल्म भी अता फरमाया, बहरियात का इल्म भी अता फरमाया। मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, आबियात को स्टडी करना चाहते हैं, हाइड्रोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं। आज लोग कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी को बहुत ज्यादा साइंसी उलूम हासिल थे, गैर नजरियाती लोगों के साथ, एथिस्ट के साथ मुनाजरे करता था, साइंटिस्ट के साथ मुनाजरे करता था। मैं कहता हूँ ये वो लोग कह सकते हैं जो हुजूर के उलूम गैबिया के मुनकिर हैं। हमें तो इमाम अहमद रिजा ने उस वक्त बता दिया था कि और कोई गैब गया तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो न करो। अगर आपको इस ज़हनी खलिश और इर्तिबाक का शिकार वो हो जो एहसास कमतरी का शिकार इस बुनियाद पर हुआ है कि उसके अकाबिर ने उसे वो अकीदा दिया जो अकीदा अकायद अहले सुन्नत से मुतसादिम है, लेकिन हमारे अकाबिर ने तो हमें बता दिया कि अल्लाह जल्ल व अला ने महबूब करीम को कुल उलूम गैबिया अता फरमा दिए। आज का साइंटिस्ट, आज का इल्म आबियात का माहिर, हाइड्रोलॉजी का माहिर कहता है कि आसमान से ये जो बारिश की बरसात होती है, ये एक खास तादाद में बारिश के कतरात बरसते हैं। यानी जो इस साल आसमान से बारिश की बरसात हुई है, या जो 2018 में मजमूई तौर पर इस जमीन पर बारिश की बरसात हुई है, जितने कतरे आसमान से इस जमीन पर बरसे हैं, मजमूई तौर पर 2019 में भी उतने ही कतरात की बरसात हुई होगी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन बिक़दर। अल्लाह जल्ल व अला आसमान से एक खास तादाद में बारिश की बरसात फरमाता है, बारिश की खास मिकदार आसमान से जमीन
پر برستی ہے، اس چیز کو دور حاضر کے سائنسدانوں نے آج سمجھا، یعنی مجموعی طور پر آسمان سے زمین پر جتنی برسات ہوتی ہے وہ ایک ہی تعداد میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ سانگلا ہل میں جتنی برسات لاسٹ ایئر ہوئی اتنی برسات اس سال ہوگی، نہیں، اس ممکن ہے اس سال کم برسات ہوئی ہو، گزشتہ سال زیادہ ہوئی ہو، لیکن مجموعی طور پر اس پوری زمین پر جتنی برسات گزشتہ سال ہوئی ہے اتنی ہی برسات اس سال میں ہوئی ہے۔ دور حاضر کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ گزشتہ سال سے زائد ہو جائے تو اس زمین پر ایکولوجیکل امبیلنس پیدا ہو جائے، اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ میں نے کہا جن حقائق کے کائنات کو تم نے آج سمجھا ہے، کونین کے والی نے انہی حقائق کو 1400 سال پہلے طیبہ کی گلیوں میں بیان فرما دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ علم کی وسعت ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ علم کی وسعت ہے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غلام قادیانی کو بڑا علم تھا، میں کہتا ہوں تم نے حضور کے علم پر تنقید کی اور اس کے علم کا پرچار کیا، کیوں کیا؟ شاید تم ہی وہ لوگ ہو جو حضور کے علم پر تنقید کرتے رہے اور اس کے لیے دروازے کھولتے رہے۔ آج تم ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہو، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تو تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ریالٹی کو جانتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار تم نے کیے۔ ہم تو ان اکابرین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا ہمارے آقا کو اللہ نے ہر علم عطا فرما دیا۔ اگر تم آگے آبیات سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، چند قدم آگے بڑھنا چاہتے ہو، ارضیات کو اسٹڈی کر لو، جیولوجی کو اسٹڈی کر لو۔ تم جیولوجی کو اسٹڈی کرو تو سورہ نبا کا مطالعہ کر لو۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ کہا یہ زمین کی حقیقت ہے، زمین کی ریالٹی، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ لیل و نہار کی گردشیں کیا ہے، یہ کیا پیغام دیتی ہے، ان میں حکمتیں کیا ہے، ان کی ریالٹیز کیا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمین کی حقیقتوں کو بیان کر دیا۔ اگر تم ارضیات سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، جیولوجی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، اسٹرانومی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، فلکیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ آؤ سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم علم طب پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم علم طب میڈیسن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ نحل کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم حیوانیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، زوالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ نمل کا مطالعہ کر لو، سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم نباتیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، بٹنی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ رات کا مطالعہ کر لو، سورہ یاسین کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم فزکس کو پڑھنا چاہتے ہو، علم طبیعیات کو پڑھنا چاہتے ہو تو تم سورہ سبا کا مطالعہ کر لو۔ میں کہتا ہوں اگر تم سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم انسانی دماغ کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم اقتصادی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، معاشی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، سیاسی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک اچھے سپیکر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے آریٹر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے رہنما بننا چاہتے ہو، کسی اعتبار سے جس اعتبار سے رہنمائی چاہیے، کسی اور دربار پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ شاید میں نے کچھ اردو میں کلام پڑھا لیکن شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میری اصل زبان پنجابی نہیں ہے، برطانیہ سے آنے والا ٹھیک سے اردو بھی بول لے تو غنیمت ہے، لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ در در دیے دور دور نالوں دور بن جا ایک ڈردا چول کتا کیوں خویندا ہے در بن وقتا وردا۔ در در دیے دور دور نالوں، در در دیے دور دور نالوں۔ ہر گھر کا ہر دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ہر دروازے پہ جا کے کتوں کی طرح، کتے جس طرح تو سگانے دنیا بن گیا ہے، اور جب سگانے دنیا کے دروازوں پر جائے گا تو ان کے کتے تجھے بھونکتے ہیں اور تو پھر بھی جاتا ہے، ہر در پہ جا کے دور دور سنتا ہے۔ کہا ہر در پہ جانے کی ضرورت نہیں، در در دیے
دور دور نالو دور بن جا ایک دردا ایک در کا دور بن جا ایک در کا موتی بن جا چول کتا کیوں اخویندا ہے دور بن وقتا مردا وہ تیرے آقا ہے وہ نوازیں گے وہ نوازیں گے بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں وہ ایسا نوازتے ہیں وہ ایسے کریم آقا ہے وہ ایسے کریم آقا ہے تو جن ظالموں نے تو میرے دوستو جب دین کی تکمیل ہو گئی جب دین مکمل ہو گیا جب اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا تو اب کوئی کہے کچھ کچھ عطا فرمایا سب کچھ عطا نہیں فرمایا اور پھر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرے تو میں کہتا ہوں اس ختم نبوت کانفرنس پر نہ جاؤ اس ختم نبوت کانفرنس میں آؤ جہاں محفل میلاد بھی ہوتی ہے اور آقا کے علم غیب کے ترانے بھی اڑاتے جاتے ہیں اس محفل میلاد میں کیونکہ میلاد اور ختم نبوت کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں چونکہ دین مکمل ہو گیا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کیونکہ حضور نے فرمایا نا حضور نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی بعدی اچھا یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی غلام قادیانی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے حضور نے فرمایا میرے بعد لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب یہاں علماء بیٹھے ہیں لا نبی بعدی یہ لا نفی جنس کا ہے نبی اس کا اسم ہے بعدی کا متعلق کیا ہے بعدی کا متعلق کیا نکالیں گے ہم لا نبی بعدی اس کا متعلق کیا ہوگا یعنی لا نفی جنس کی خبر کیا ہوگی اگر آپ کہیں ثابت لا نبی ثابت بعدی یا لا نبی نازل بعدی تو اس کا مطلب ہوگا حضور ارشاد فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہے کسی نبی کا ثبوت نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یا آپ کہیں لا نبی یا نازل بعدی تو نبی تو آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ثابت تو ہے نازل بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو متعلق کیا ہونا چاہیے کیا متعلق ہونا چاہیے لا نبی بعدی تو بعدی کا متعلق زندہ باد جیو سلامت رہو کہاں سے سنا ہے آپ نے کہاں سے سنا ہے آپ نے کہاں سے سنا ہے مجھے سے سنا ہے اللہ سلامت رکھیے آپ کو لا نبی مولود بعدی کیا سننے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں لا نبی مولود بعدی میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں لا نبی آپ کو پتا چلا کہ میلاد اور ختم نبوت کا کس قدر گہرا تعلق ہے لا نبی مولود بعدی متعلق نکالنا ہے تو مولود کو نکالو لا نبی جنس کی خبر کیا ہے مولود میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا یعنی آئے گا عیسیٰ آئیں گے عیسیٰ کا نزول ہے عیسیٰ کا ثبوت ہے عیسیٰ کا وجود ہے وہ آئیں گے لیکن ان کا میلاد نہیں ہوگا میلاد پہلے ہو چکا ان کی آمد ہوگی اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کر کے بتاتے ہیں کہ ختم نبوت سے وفا کی تو میلاد والوں نے کی ہے کوئی کہے نا کہ لا نبی یا بعدی کا مطلب کیا ہے تو صرف یہ نہ کہو
کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہو حضور کے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہے، ہاں کسی نبی کا میلاد نہیں ہے، اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، ہاں اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میلاد والا آ گیا ہے، اب کسی اور نبی کا میلاد نہیں ہوگا، اب کسی اور نبی کا میلاد نہیں ہوگا۔ اور میلاد کا بڑا گہرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں سے بھی۔ مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سیکھے، حضور اس دنیا میں آئے چونکہ غیر مسلموں سے، اورینٹلسٹ سے، ایتھیسٹ سے جب ہماری بات ہوتی ہے جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ایک انتہائی انٹیلیجنٹ انسان مانتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں حضور کو ہم بڑا ذہین انسان مانتے ہیں۔ اس پر بھی میں کلام کروں گا، اور اس پر ختم نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اب میں آپ کا ریاکشن دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو جاری کروں گا کہ آپ کیا علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا عشق و محبت کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ریاکشن بتائے گا، ہاں کہ علم سننا چاہتے ہیں یا آپ محبت سننا چاہتے ہیں، جوش و جذبہ سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ریاکشن بتائے گا، اس سے میں اندازہ لگا لوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ان کو ایک انٹیلیجنٹ پرسنالٹی مانتے ہیں، دنیا میں آئے بہت ذہین انسان تھے، بہت ذہین تھے، اس قدر ذہین تھے کہ بہت کم وقت میں اپنے مشاہدات سے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت علوم سیکھ لیے، اور ذاتی تجربات سے اس دنیا سے اتنا کچھ سیکھا کہ مستقبل کی باتوں کو پریڈکٹ کیا، ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی کہ لوگوں نے دیکھ کر ان کو قبول کر لیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہم ان کو انتہائی ذہین شخص تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آ کر دنیا سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ کافروں نے، کچھ غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا ذہین ترین انسان کہا، لیکن جھوٹا بھی کہا ذہین ترین تھے لیکن نبوت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ جس طرح یہ غلام قادیانی کے لوگ کہتے ہیں، ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں، روتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق پر حضور کی نعتیں لکھتے ہیں، اور وہ بابا رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سادے لوگ بیچارے وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اشک نہیں بہتے حضور کی محبت میں، اور یہ قادیانی ہو کر حضور کی محبت میں روتا ہے اور پھر حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، ایسے انداز میں شانیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے مہر لگائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ ہمارے لوگ اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سارے کلمہ کو مسلمان بھی نہیں کہتے کہ حضور کی مہر سے 1,24,000 انبیاء آئے، یہ تو کہتے ہیں اللہ نے بھیجے، اور یہ قادیانی کہہ رہے ہیں حضور نے بھیجے، لیکن اس کے بعد پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں 1,24,000 حضور کی مہر سے آئے، پھر ایک ہمارا بھی آیا، قادیانی بھی آیا۔ تو یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا فریب ہے۔ اسی طرح ان کفار، ان مرتدوں کا یہ فریب ہے، یہ اس طرح ہمارے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیشتر غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضور کو بہت ذہین مانتے ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا، دنیا سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی ضروری ہے، لیکن جو کام میلاد مصطفیٰ کی محافل سے ہوتا ہے وہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات بیان کی جاتے ہیں۔ اب توجہ فرما رہے میں کیا عرض کرتا ہوں؟ کہا حضور دنیا میں آئے 40 سال تک زمانے سے بہت کچھ سیکھتے رہے، اس قدر سیکھا جادو بھی سیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ میں کہتا ہوں وہ جو سیکھا تو 40 سال میں سیکھا ہوگا نا، وہ جو معجزات 40 سال میں زمانے سے سیکھ کر
لوگوں کے سامنے اظہار کیا، کچھ نے کہا ملک شام میں تشریف لے گئے، وہاں سے سیکھا، لیکن جو میلاد کے معجزات محافل میلاد میں بیان کیے جاتے ہیں یہ کس سے سیکھے؟ آمنہ کا لال آسمان سے آتا ہے، آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آقا کی آمد ہوتی ہے، سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے اندر سے نور نکلا، اس نور کی برکت کیا تھی؟ اس نور کو دیکھا، اس نور کی برکت سے میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، خواجہ دائم الحضوری کا شہزادہ بھی تشریف لے آیا ہے، نعرہ لگائیے ذرا۔ اچھا اچھا، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ یہ نعرہ سست نہیں لگے گا یار، اگر لگانا ہے نا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ لگائیں ذرا، سارے کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مستشرقین کا، اورینٹلسٹ کا یہ معروف اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو بھی سیکھا علیہ باللہ، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کیا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فلاں فلاں معجزات کا مشاہدہ غیر مسلموں نے کیا اور اسلام کو قبول کیا، تو یہ ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ذہانت پر تو دلالت کرتا ہے لیکن نبوت پر دلالت نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جب کوئی غیر مسلم محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اور حضور کے میلاد کے معجزات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے اندر سے، میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بلند پہاڑ ہیں، تو سیدہ آمنہ نے ان پہاڑوں میں سے ملک شام کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، سیدہ آمنہ کی نگاہ ان پہاڑوں میں سے کیسے گزر گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو لائٹ ہے نا، روشنی، اس روشنی کے متعلق آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جب یہ روشنی بہت پاورفل ہو جائے، اس کی پاور بہت زیادہ ہو جائے تو یہ کثیف چیزوں کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، لطیف بنا دیتی ہے۔ جو ایکس رے کا تصور ہے نا، ایکس رے کو کیسے ایجاد کیا گیا؟ ہاں، ایک روشنی ایک لکڑی پر پڑی، وہ غیر مسلم، اس نے دیکھا کہ اس کی جب پاور بڑھتی ہے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے۔ پھر وہی مشاہدہ لوہے پر کیا گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ لوہا بھی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لطیف گویا کہ ہو گیا کہ روشنی لوہے پر پڑتی ہے اور لوہے میں سے گزر جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایکس ریز کو انوینٹ کیا۔ ایکس ریز کے ذریعے آپ کے جسم پر وہ روشنی پڑتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر تصویریں بنا لی جاتی ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیا بیماری ہے، آپ کے جسم میں کیا بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں ہے نادان انسان، تو حضور کو بشر بشر کہتا آیا ہے، کاش تو نے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو بھی پڑھا ہوتا۔ جب آمنہ کہتی ہے کہ میرے اندر سے نور نکلا اور اس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیسے دیکھ لیا؟ میں کہتا ہوں جب یہ دنیا کا نور، دنیا کی روشنی جب پاورفل ہو جائے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے، لوہے کو لطیف بنا دیتی ہے۔ تو آمنہ کے لال کا نور جب مکہ کے پہاڑوں پر پڑا تو ان مکہ کے پہاڑوں کو ایسا سی تھرو بنا دیا کہ آمنہ کے لال کے نور کو آمنہ نے دیکھا تو آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔
شام کے محلات کو دیکھ لیا. اگر سیدہ آمنہ مکہ میں ہے اور نور مصطفیٰ کی برکت سے بیٹھی ہوئی مکہ میں ہے, نور مصطفیٰ کی برکت سے ملک شام کو دیکھ سکتی ہے, تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو نور مصطفیٰ کو دیکھا. جو نور مصطفیٰ کو دیکھے مکے سے ملک شام کو دیکھ لے تو اس نور کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا. جو اس نور کو دیکھے اس کے مشاہدات کا عالم یہ ہے, مکے میں ہو تو شام کو دیکھ لے اس نور کے علم کا عالم کیا ہوگا. وہ نور مدینے میں ہے تو سانگلا ہل والوں کی ختم نبوت کانفرنس کو دیکھ رہا ہے. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم مستشرقین کو یہ جواب دیتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور نے زمانے سے سیکھا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں زمانے سے تو اس وقت سیکھا ہوگا نا جب دنیا میں ظاہری طور پر مقیم رہے. وہ تو دنیا میں آتے ہیں, وہ پھر فوراً کیا ہوتا ہے آسمان سے حوریں آتی ہیں, حوریں جنت سے آتی ہیں, آقا کو مشروب پلاتی ہیں, آقا کے سامنے مختلف قسم کے مشروب پیش کیے جاتے ہیں اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے. ابھی آقا کا میلاد ہوا, ابھی ننھے محمد عربی اس دنیا میں آئے اور میلاد کے بعد فوراً ایک بادل آتا ہے, آقا کو اٹھاتا ہے, آسمانوں کی سیر کراتا ہے, جنات سے تعارف کرایا جاتا ہے, انبیاء سے تعارف کرایا جاتا ہے. یہ معجزات کا ظہور آقا سے کیسے ہوا. پھر آقا واپس آتے ہیں. سیدہ شفا کہتی ہے جب آسمانوں کی سیر کر کے جب جنات سے تعارف ہو گیا, جب انبیاء سے تعارف ہو گیا, آقا واپس آتے ہیں. ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبز لباس میں ملبوس ہے, آتے ہی سجدہ کرتے ہیں, آتے ہی سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں. کہا میں نے کان لگا کر سنا, پڑھ کیا رہے ہیں, حضور کی دعا کیا ہے. اس ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر کیا دعا ہے, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. پھر اللہ نے بھی جبریل سے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ دیکھ اس منظر کو, اگر میرا محمد اپنے میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا تو قیامت کے روز کیسے بھولے گا. میں کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میلاد مناتے ہو تو منا لو, لیکن میلاد کی محافل کا انعقاد 12 ربیع الاول کو نہ کیا کرو, جب بھی کرنا چاہو کرو. ہم کہتے ہیں ہماری ہر محفل میلاد ہے, ہماری ختم نبوت کانفرنس بھی محفل میلاد ہے. ہمارے ہاں تو جن عرب ممالک میں پڑھا ہوں وہاں تو شادی بھی ہوتی ہے, اس کو بھی میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن بھی ولیمے کی محفل میں بھی میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں گے. لیکن تمہیں 12 ربیع الاول سے کیا تکلیف ہے, 12 ربیع الاول سے کیوں ڈرتے ہو, 12 ربیع الاول سے کیوں چڑھتے ہو. تمہاری لغت میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول تمہیں کیوں تکلیف دیتا ہے. ارے 12 ربیع الاول سے دشمنی کیوں, کیا تم نے اللہ کے کلام کو نہیں سنا. فرمایا ہے جبریل دیکھ لے میرا پیارا اپنے میلاد کے دن امت کو نہیں بھولا تو قیامت کے روز کیسے بھولے گا. ارے میں بتانا چاہتا ہوں, ارے اگر حضور سے محبت ہے, حضور سے عشق ہے تو حضور کی بارگاہ میں آج یہ ارادہ کرو اور آج یہ نیت کر لو, آقا اگر آپ 12 ربیع الاول کو ہمیں نہیں بھولے, آپ نبی ہو کر 12 ربیع الاول کو امتی کو نہیں بھولے تو امتی ہو کر 12 ربیع الاول کو نبی کو کیسے بھولے گا. ہم آقا کی میلاد کے ترانے الاپتے رہیں گے. تو میرے دوستو اس بزم میلاد سے ہم مستشرقین کا رد بھی کرتے ہیں, ہم اورینٹلسٹ کا رد بھی کرتے ہیں, ہم ایتھیسٹ جو اسلام جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں ہم ان کو بھی میلاد مصطفیٰ کی محافل سے جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم بتاؤ ان سارے معجزات کا ظہور ہوا کیسے ہوا, آقا کا میلاد ہوا, وقت میلاد جب دنیا سے کچھ سیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا, ابھی آئے ہی ہیں, ابھی میلاد ہوا ہی ہے, وہ اتنے معجزات دکھا رہے ہیں. اور پھر دیکھو آقا کی صورت کو دیکھو, آقا کی شکل کو دیکھو, آقا کا میلاد ہوا, ختنہ پہلے سے ہو چکا ہے,
आका का मिलाद हुआ, कंगी पहले से हो चुकी है। आका का मिलाद हुआ, सुरमा पहले से हो चुका है, सुरमा आंखों में है, कंगी पहले से कुदरती तौर पर हो चुकी है। मैं कहता हूँ अल्लाह पैगाम देना चाहता है आमिना तू मेरे नबी मेरे हबीब की आंखों में सुरमा नहीं डालेगी, तू मेरे हबीब की कंगी नहीं करेगी। है आमिना जो दुनिया को संवारने के लिए आया है, उसे दुनिया संवारती नहीं। जो दुनिया को सिखाने के लिए आया है, उसे दुनिया सिखाती नहीं। जो दुनिया को इल्म देने के लिए आया है, वो दुनिया से इल्म हासिल नहीं करता। है आमिना तू मेरे हबीब को क्या संवारेगी? अरे जो दुनिया को संवारने के लिए आया है, उसे अल्लाह की कुदरत खुद संवार कर भेजती है। जो अल्लाह की बारगाह से संवर के आए हैं, हाँ? अल्लाह ने संवार कर भेजा है अपने हबीब को। वो सारे उलूम अता फरमा कर भेजा है अपने हबीब को, इजमाली उलूम, फिर कुल्ली। जब मुकम्मल कुरान करीम नाजिल हो चुका। मेरे दोस्तों, मैंने कहा मिलाद का भी ताल्लुक, और फिर मिलाद की महाफिल में जिस तरह आज अभी सिर्फ मिलाद का जिक्र हुआ तो अकायद के कितने मसाइल की वजाहत हो गई। ये लोग जिन्होंने दरवाजे खोले हैं इन गुस्ताखों के लिए, इनकी पहचान सबसे अहम है, क्योंकि इनकी बीमारी मुतअद्दी है। क्यों? हर चंद के कादियानियत बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जब इंसान आज़ाद ख्याल हो जाए ना इन एतराज़ात की बुनियाद पर, तो रफ्ता रफ्ता वो कादियानियत को भी कबूल कर लेता है। वगरना नेचुरली हमारे उलमा की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पर, अहले हक की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की वजह से लोग कादियानियत से नफरत करते हैं, ओपन बॉयकॉट करते हैं, ओपनली बाइकॉट करते हैं कादियानियों का। लेकिन इन गुस्ताखों के करीब जब जाते हैं, जब टीवी चैनल्स पर इनको सुनते हैं, तो रफ्ता रफ्ता कादियानियत से मुतासर हो जाते हैं। और यही इनकी साजिश हमेशा से रही है। इन्होंने कहा, इन्होंने नजरियात क्या दिए। इन्होंने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पर अभी ने कलाम दिया, अभी बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत की अहमियत क्या है। गैर मुस्लिमों से जब हमारी डिस्कशन होती है तो हम इस पर क्यों कलाम करते हैं, लेकिन क्या वजह है? जिन्होंने कहा कि अगर कोई आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वजह है कि यही वो लोग हैं जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह। उन्होंने कहा हुजूर में और हम में क्या फर्क है? वो हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह, हम उनकी तरह। अलयाज़ु बिल्लाह। यही कहा ना, हुजूर हमारी तरह, हम हुजूर की तरह। तो इसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है? अगर कोई कहे हुजूर मेरी तरह, मैं हुजूर की तरह, फिर वो सोचेगा कि नबी मेरी तरह, मैं नबी की तरह। मुझ जैसे इंसान तो रोज पैदा होते हैं, तो नबी भी रोज पैदा हो सकते हैं। कितनी खतरनाक बात है। अगर कोई कहे नबी मेरी तरह, मैं नबी की तरह, उसके ज़हन में ख्याल पैदा होगा अगर नबी मेरी तरह, मैं नबी की तरह, मुझ जैसे इंसान तो रोज पैदा होते हैं। तो लॉजिकल एनालिसिस करें, मंतकी नतीजा निकालें, तो वो फौरन कबूल कर लेगा ना, वो मेरी तरह, मैं उनकी तरह, मुझ जैसे लोग तो रोज पैदा होते हैं, तो नबी भी रोज पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नादान इंसान पहले इस अकीदे की तनकीह कर ले, तो अपने आप से पूछ सवाल कर कि तू नबी की तरह कैसे है। आखिर किस एतबार से तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। अपनी ज़ात को देख, अपनी इबादत को देख, अपने कलिमात को देख, अपने अंदाज़े ज़िंदगी को देख। आखिर किस तरह तो हुजूर की तरह है। तो अपनी इबादत को देख, अपने अकायद को देख। तेरा तो कलमा भी हुजूर के कलमे की तरह नहीं है। तू कलिमा पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? तू कलिमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा पढ़ते हैं। कैसे कलिमा पढ़ते हैं? नबी करीम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तू कहता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर कलिमा पढ़ते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तेरा कलिमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तू हुजूर की तरह कैसे हो सकता है? तू अपनी इबादत को देख, तू अपनी नमाज को देख। तुझ पर 5 नमाजें फर्ज हैं और हुजूर के मुतल्लिक फरमाया व मिनल लैली तहज्जुद, व मिनल लैली तहज्जुद भी हुजूर पर फर्ज, फतहज्जुद भी नाफिलतन लक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी फर्ज।
تجھ پر 5 نمازیں فرض، حضور پر 6 نمازیں فرض، تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے کو دیکھ لے، تو روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال جب رکھتے ہیں، نہ سحور ہے، نہ افطار ہے، نہ سحری ہے، نہ افطار ہے۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ کی نقل کر رہے ہیں، بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ لست کہیئتکم، میری حیت مختلف ہے، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ احادیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہے صحابہ تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری نقل کرتے ہو، تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرے نادان بھائی، تو کہتا ہے تو حضور کی طرح، حضور تیری طرح، تو روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے۔ حضور صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے۔ میرے آقا کا روزہ تیرے روزے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے بڑھتا چلا جا، تو اپنی زکوٰۃ کو دیکھ لے، زکوٰۃ تو دیتا ہے نا؟ اگر تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، مالک نصاب بن جائے، تو تو زکوٰۃ دیتا ہے، میرے آقا زکوٰۃ دیتے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ تیرے ارکان اسلام 5 ہیں، حضور کے ارکان اسلام 4 ہیں۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ ہاں زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، علماء دین بیٹھے ہیں، ایک فقہ کا قانون ہے، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ۔ ایک بیٹا اور بیٹی کی تمام جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹے یاد رکھیں، اولاد کے لیے یہ سبق حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام، بالخصوص والدین کے لیے۔ یاد رکھیں جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بوڑھا شخص جو تمہارا وقت تم سے مانگتا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور بیٹا بڑی رونت سے، بڑے تکبر سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو پرانے دور کا بندہ ہے، تجھے کیا پتہ میری ضروریات کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، میں اس وقت ایڈوانس دنیا میں رہتا ہوں، میں دنیا کو جانتا ہوں، تو نے تو دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کروں، تیری باتیں سنوں۔ میں تو فلاں کالج میں جاتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، لیکن باپ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت دے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرے بچپن کے واقعات سنے گا، میں اپنی دل کی باتیں اسے سناؤں گا۔ لیکن بیٹا سمجھتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہو چکا ہے، بہت عقل مند ہو چکا ہے نادان بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے یہ دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تجھ پر نازل ہونے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں تو کیوں ٹلتی ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے کی وجہ سے ٹلتی ہیں۔ مصیبتیں آسمانوں سے آتی ہیں، لیکن تجھے مصیبتوں سے بچاتا کون ہے؟ تیرا وہ باپ ہے، تیری وہ بوڑھی ماں ہے جو حسرت بھری نگاہوں سے تجھے دیکھتی رہتی ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، میری دل کی باتیں سنے گا، پیار بڑی باتیں سنے گا، لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، ایک مثال دی، کہا ایک مرتبہ پولیس نے مجھ پر کیس کیا اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر آ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ پولیس اسٹیشن سے فون آ گیا اور پولیس کو روک لیا گیا۔ کہا ایک مرتبہ میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا، مکمل طور پر بینکرپٹ ہونے والا تھا، میری ساری جائیداد برباد ہو جاتی، لیکن اچانک کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری جائیداد مل گئی۔ کہا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گینگسٹرز تھے، بڑے بدمعاش تھے اپنے علاقے کے، ان سے میرا جھگڑا ہوا، وہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ میں بچ گیا۔ کہا لیکن ایسا ہوتا تھا ماضی میں، مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، لیکن اب بات سمجھ نہیں آتی، اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، جو مصیبت آتی ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی۔ میں نے پوچھا بتا یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ جب مصیبتیں آتی ہیں ٹل جاتی تھی، جب مصیبتیں آتی تھی دور ہو جاتی تھی، کس دور کا واقعہ ہے؟ اس نے مجھے وقت بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا ماں باپ کا انتقال جب ہوا، انتقال کے بعد مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، اس سے قبل جو مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی۔ میں نے کہا نادان انسان، تو نے اس بات پر غور ہی نہیں کی، وہ بابا جو تیرے کمرے میں بیٹھا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرا لختے جگر، مجھ سے پیار بھری باتیں کرے گا، وہ ماں جو ٹکٹکی لگائے آنکھیں کھولے
منتظر ہے, انتظار کر رہی ہے, میرا بیٹا, میرا چاند, میرے جگر کا ٹکڑا کب گھر میں واپس آئے گا, مجھ سے بات کرے گا. تو بڑی رعونت اور تکبر سے اس کے قریب سے گزر جاتا ہے, اس سے بات بھی نہیں کرتا. تو کہتا ہے اسے کچھ پتا نہیں. ارے نادان انسان, تجھے کیا پتا, آسمان سے بڑی بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں, بڑے بڑے عذاب آتے ہیں, دشمن تجھ پہ حملے کرتے ہیں, بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے باپ سے مجھے تجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں, میں تو وکیل سے بات کروں گا, میں تو جج سے بات کروں گا, مجھے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. اور پھر وقت بھی ایسا آتا ہے, بوڑھوں میں ضد بھی ہوتی ہے, بچوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں. بابا 10 سال سے وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے, انسان تنگ آ جاتا ہے. انسان کہتا ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ, یہ تو وہی باتیں 10 سال سے وہی باتیں کہہ رہا ہے, جو رٹی رٹائی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی ہیں. مجھے تو اور فیصلے کرنے ہیں, اپنے ادراک و شعور اور اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنی عقل اور آگہی اور علم و شعور کی بنیادوں پر میری زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. یہ تو غیر معقول باتیں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے, اس کے پاس وقت برباد کرنے کا فائدہ کیا. نادان انسان, تجھے پتا نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے, دین کا مزاج کیا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے باتیں کرے اس نیت سے کہ باپ کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ آ جائے, باپ کے لبوں پر مسکراہٹ کی سجاوٹ آ جائے, باپ مسکرا پڑے تو بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. وہ بندہ زمانے کی غلامی سے بچ جاتا ہے جو باپ کو لطیفے سنا کر باپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے, جو باپ کو ہنساتا ہے, جو ماں کو ہنساتا ہے. جس کی ماں خوش, جس کا باپ خوش, دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے چکا نہیں سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا. حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ. حضور کی بارگاہ میں بیٹے کو پیش کیا گیا. بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم ہے, میں حاضر ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ نے گلہ کیا ہے, تیرے باپ نے شکوہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا. بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کے پاس علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, اسے پتا نہیں یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں, یہ ان قیمتی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تو بھی تیرے باپ کا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا. تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, تجھے پتا نہیں کہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ تیرے باپ کی برکت سے ہیں, یہ تیری ماں کی برکت سے ہے. اللہ جل وعلا یہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے, اللہ جل وعلا ان نعمتوں سے محروم کرتا ہے. اس نے دی ہے اس باپ کی برکت کی وجہ سے, اس ماں کی برکت کی وجہ سے. ان کی قدر کرو, ان کا احترام کرو. تمہیں پتا نہیں جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر چیخو گے, پھر تم رو گے, تو پھر پکارو گے اے ماں لوٹ کے آ جا, کاش تیرا دیدار ہو جائے, اے باپ لوٹ کے آ جا, کاش کہ تیرا دیدار ہو جائے. میں کہتا ہوں میرے بھائیو, ختم نبوت کانفرنس میں یہ پیغام بھی آج ختم نبوت کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, لیکن اس میں بھی حکمتیں ہیں. یہ پیغام لے کے جاؤ کہ کم از کم ہر روز 15 منٹ اپنے والدین کو دو, ان سے کہو کہ ہمیں اپنے بچپن کے واقعات سنو. تم نے نادانو بالی ووڈ ایکٹرز کی سٹوریز تو جان لی, تم نے کرکٹرز کی بایوگرافی تو پڑھ لی, تم نے دنیا کے ڈرامہ ایکٹرز فٹ بالرز کی سٹوری تو پڑھ لی, تم زمانے کی کہانیاں جانتے ہو, تم اپنے پڑوسی کی کہانیاں جانتے ہو, اپنے بیسٹ فرینڈ کی کہانیاں جانتے ہو, لیکن کبھی اپنے باپ کی زندگی کی کتاب کو بھی پڑھا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ تیرے باپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا تیری پرورش کے لیے؟ وہ باپ چاہتا ہے جو کسی وقت لوگوں کے سامنے جا کے بڑے فخر سے بات کرتا تھا, لوگوں سے جھگڑتا بھی تھا, لوگوں کے سامنے زبان بلند بھی کرتا تھا, آواز بلند بھی کرتا تھا, لوگوں پر غصہ بھی کرتا تھا, لیکن اب کوئی زمانے میں اس کا غصہ برداشت کرنے والا نہیں. نادان انسان, یہ مزاج اسلام ہے کہ جب باپ کا غصہ زمانہ برداشت نہ کرے تو بیٹا برداشت کرے. باپ کو سکون ملے گا, باپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ اب کوئی نہیں سنتا, کم از کم میرا بیٹا تو سنتا ہے نا. تجھے پتا نہیں اگر تو نے باپ کا دل توڑا, وہ باپ جو زمانے سے گالیاں کھا کر, جب زمانے سے توہین کا سامنا کر کے گھر میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلتی ہیں, میرا بھی کوئی زمانہ تھا جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا, میرا بھی کوئی دور تھا جب میں بڑے فخر سے لوگوں کو حکم دیتا تھا, میرا حکم مانتے تھے, چلو گھر کی طرف چلو. اب کوئی نہیں مانتا, میرا بیٹا مانے گا, لیکن جب وہ بیٹا بھی نہیں مانتا تو اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا اظہار کر سکوں, لیکن تجھے پتا نہیں جب تو باپ کا دل توڑتا ہے, ماں کا دل توڑتا ہے, پھر زمانہ تیرا دشمن ہو جاتا ہے. آج ارادہ کر کہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کوالٹی ٹائم دے گا, ہر روز اپنے ماں باپ کو خاص وقت دے گا, اور پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسی ترقی دیتا ہے, کیسا عروج دیتا ہے. میں بتا رہا تھا الولد ما فی یدہ کان لابی,
قانون کیا ہے فقہ کا؟ قانون کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی جائیداد ہے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ الولد وما فی یدہ کان لمولاه کان لابیہ۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے۔ زکوٰۃ کا نکلنا، ملکیت سے نکلنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ آپ جائیداد کے مالک ہیں، جب آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی ملکیت سے نکلنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کی ملکیت سے، آپ کی پوزیشن سے، آپ کی اونرشپ سے زکوٰۃ نکلے گی نہیں، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ ملکیت سے نکلے۔ حضور کے اس فرمان کی روشنی میں علماء فقہ نے یہ قانون بیان کیا ہے، الولد وما فی یدہ کان لابیہ۔ بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ بھی ہے در حقیقت اس کے باپ کا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو وہ کس کو دے رہا ہے؟ بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے۔ جب اپنے بیٹے کو دے گا تو اس کی ملکیت سے وہ نکلے گی ہی نہیں، تو ادا کیسے ہوگا؟ اب بات سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ باپ اگر اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ملکیت سے نکلے اور قابض کے قبضے میں آئے، کسی اور کی ملکیت میں جائے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ ایک تو یہ قاعدہ ہے نا، اور ایک قاعدہ یہ ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، العبد وما فی یدہ کان لمولاہ۔ ایک غلام اور غلام کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آقا ہے، وہ غلام ہے۔ آقا غلام کو زکوٰۃ دے گا تو اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ملکیت سے نکلے۔ آقا ہے، یہ غلام ہے، آقا اپنے غلام کو دے گا، اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں۔ کہا کہ حضور اگر زکوٰۃ دے تو شرط یہ ہے اسے دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کی صورت میں ہوگی اسے دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے۔ ارے کہا آقا زکوٰۃ دیتے تو کس کو دیتے؟ یہ ساری دنیا ان کے غلام ہے۔ غلامی سے باہر ہو جب سارا زمانہ ان کا غلام تو دیں گے اسے جو غلامی سے خارج ہو، وہ ساری دنیا ان کی غلام۔ ارے میں کہتا ہوں انسان تو انسان، یہ چاند بھی ان کا غلام، یہ ستارے بھی ان کے نوکر، یہ کہکشائیں بھی ان کی نوکر، یہ سب ان کے نوکر، ان کے غلام۔ میرے آقا زکوٰۃ دے تو کس کو دے؟ تو تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ یہ مبالغے سے نہیں کہہ رہا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب انہی کے غلام ہیں، یہ انہی کے نوکر ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ خطابت میں کہہ دیا۔ یہ پتھر، وہ ابو جہل کے پتھر کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ ابو جہل، یہ پہاڑ غلام، یہ پتھر، یہ سب انہی کے غلام ہیں، یہ سب انہی کے نوکر ہیں۔ آقا کے اشاروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاں؟ سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے۔ ابو جہل کا ایک معبود تھا، ایک بت تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا، اس کی عبادت کرتا، خود بنایا تھا۔ عجیب لوگ تھے، بندہ پہلے پیدا ہوتا تھا، خدا بعد میں پیدا ہوتا تھا، معبود کو خود بناتے تھے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کی، اتنے عرصے سے اس کی عبادت کرتا آیا ہوں، تو اب عبادت کا صلہ اس نے مانگنا چاہا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میرے اس معبود نے آج دن تک مجھے کچھ دیا تو ہے نہیں، میری کوئی بات تو سنی نہیں، تو ایک التجا اس سے کرتا ہوں، اے میرے معبود میرا ایک کام کر دے۔ آج تک تجھ میں تو کوئی حرکت بھی پیدا نہیں ہوئی، کچھ موومنٹ بھی نظر نہیں آئی، میں تجھے اٹھا کے لے جاتا ہوں، جہاں رکھتا ہوں تو میرا محتاج ہے، سامنے رکھ کے تیری عبادت کرتا ہوں، اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا ہوں، ہے میرے معبود میرا ایک کام کر دے، میں چاہتا ہوں کہ تو محمد کی توہین کر۔ اس کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا علیاذ باللہ کہ اس بت کی میں نے اتنی عبادت کی، عبادت کا صلہ کم از کم اتنا تو دے سکتا ہے نا، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جذبہ بیدار ہوا کہ میرا معبود حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کی توہین کرے گا۔ اب اپنے معبود کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر وہ جا رہا ہے۔ اب معبود بھی ایسا
کہ اپنے عبد کے کندھے کا محتاج ہے، خود چل بھی نہیں سکتا، اٹھا کے جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، سامنے رکھتا ہے اور اپنے معبود سے کہتا ہے آج اس کی توہین کر دے، آج اس کی گستاخی کر دے۔ اب جب یہ کہتا ہے، وہ منظر دیکھ رہا ہے، اس بت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا۔ آج ابو جہل بڑا خوش ہے، آج بڑا خوش ہے کہ اے میرے معبود، آج دن تک تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن آج میری عبادت کا صلہ دے دیا، آج تک تجھ میں حرکت بھی نہیں دیکھی، تجھ میں موومنٹ بھی نہیں دیکھی، لیکن آج پہلی مرتبہ تو ہلا ہے، تیری موومنٹ نظر آئی ہے، تیری حرکت نظر آئی ہے۔ ابو جہل خوش ہے کہ بت حضور کی توہین کرنے ہی والا ہے، لیکن ابو جہل یہ منظر دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اس بت کی حرکت کے بعد پہلی مرتبہ وہ بت بولتا ہے تو کون سی بولی بولتا ہے؟ وہ بت آقا کو دیکھ کے کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لازمی طور پر یہ پتھر بھی حضور کے غلام ہیں، پتھر بھی حضور کے غلام ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بڑا واضح سبق ملتا ہے کہ جب ابو جہل نے دیکھا نا، جب ابو جہل نے اس پتھر کو دیکھا، ابو جہل غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ اب کیسا عجیب منظر ہوگا جب بندہ غصے میں ہے اور معبود خطرے میں ہے۔ بندہ غصے میں ہے اور معبود خطرے میں ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اپنے معبود پر حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن وہ بت بھی ایک پیغام ہمیں دے گیا ہے، وہ بت بھی ایک پیغام ہمیں دے گیا ہے ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے، آقا کی شان کے حوالے سے، کہ جو حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ بت ہو کر امتیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میں حضور کی ناموس کی خاطر کٹ مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں۔ اگر وہ بت اس وقت ابو جہل کی اطاعت کرتا تو اسے عزت ملتی دنیا میں کچھ عرصے کے لیے، کیا وہ اس کی مزید تعظیم کرتا، وہ اس کی مزید عبادت کرتا، ہاں مزید عبادت کرتا۔ اور پھر کفار، اس دور کے مشرکین بھی کہتے کہ واہ کیا معبود ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے عزت ملتی۔ آج بھی بہت سارے بتوں کو عزت ملتی ہے، ہاں حضور کی توہین پر ایک کتاب لکھ دو، ایک کتاب لکھ دو، ہر یوٹیوب چینل پر مشہور ہو جائے گی، وائرل ہو جائے گی، ہاں ایک ویڈیو بنا دو، یوٹیوب پر ڈال دو، انٹرنیٹ پر ڈال دو، ساری دنیا میں پھیلائی جائے گی، اور حضور کی ناموس کی ایک بات کرو فوراً ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ لیکن وہ بت نے بھی بتا دیا، اس بت کو عارضی طور پر عزت ملتی، لیکن اس نے کہا اس عارضی عزت کا کیا کرنا، اگر حضور کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے اور 2019 میں میرا نام لیا جائے عاشقوں کی محفل میں، تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ آج اس بت کی عظمتوں کے ہم ترانے الاپ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو آقا کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو میرے دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا، تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تیرا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی ذات کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنے جسم کو دیکھ، تو اپنے تھوک کو دیکھ لے، تو تھوک کر دیکھ، تو تھوک کر دیکھ۔ تیرے تھوک سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کیا ہے؟ تو تھوک اور دیکھ، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت محسوس کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایسا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، آقا کا لعاب دہن ان کے جسم پر ملا جاتا ہے، فوراً شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تیرا تھوک نفرت کا سبب بنتا ہے، کراہت کا سبب بنتا ہے، آقا کے لعاب دہن سے لوگ
شفا حاصل کرتے ہیں. پھر تو اپنے خون کو دیکھ, تیرا خون نجاست غلیظہ ہے, کسی کپڑے پہ لگ جائے, اس کپڑے پر لگے ہوئے خون کے بعد نماز ادا نہیں ہو سکتی, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون کسی نے چوس لیا تھا, ایک صحابی نے چوس لیا تھا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو دنیا میں کسی جنتی کا دیدار کرنا ہے تو میرے اس صحابی کا دیدار کر لے. ارے تیرا خون نجاست غلیظہ اور ان کا خون کوئی پی لے تو جنتی ہو جاتا ہے, تو کہتا ہے تو حضور کی طرح, تیرا خون ان کی طرح نہیں, تیرا تھوک ان کے لعاب دہن کی طرح نہیں. تو اپنے ناک کی رطوبت کو پھینک کر دیکھ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناک کی مبارک نور کو دیکھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا قد وقعت فی کف رجل منهم فدلک وجهه وجلده. کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اطوار کو دیکھا, ان کے عادات کو دیکھا, ان کے انداز کو دیکھا. عروہ کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ناک مبارک کی رطوبت کو اپنے ناک مبارک سے باہر پھینکتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آقا کے ناک مبارک کی بلغم کو اپنے ہاتھوں پر ملتے, اپنے چہرے پر ملتے, اپنے جسم پر ملتے. میں کہتا ہوں تو بھی اپنی بلغم دیکھ کر پھینک. دیکھتا ہوں کون تیری بلغم سے برکت حاصل کرتا ہے. لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک سے بھی نور نکلتا ہے. پھر تو اپنے پسینے کو دیکھ لے, تیرا پسینہ نکل رہا ہو تو لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. ام سلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولتے ہیں, فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم, اے ام سلیم تو کیا کر رہی ہے. ام سلیم عرض کرتی ہے ارجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں. میں کہتا ہوں تیرا پسینہ بدبودار ہے, تجھ سے بدبو آئے, ڈیوڈرنٹ استعمال کر, باڈی اسپرے استعمال کر, ارے تجھ سے بدبو آتی ہے, دور ہو جا, دور ہو جا. لوگ تجھے دور کرتے ہیں, میں تجھ سے بھی کہتا ہوں تو میرے قریب آئے, تجھ سے پسینے کی بدبو آئے, میں کہوں گا دور ہو جا. لیکن میں یہ کہتا ہوں پسینے کی بدبو میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن بدعقیدگی کی بدبو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. عقیدے کو درست کر لے, عقیدے کو درست کر لے. تیرا پسینہ ان کے پسینے کی طرح نہیں, تیرا پسینہ بدبودار اور ان کا پسینہ ایسا ہے کہ بچوں کو بھی برکت دیتا ہے, بڑوں کو بھی برکت دیتا ہے. تو میرے آقا کی ازواج مطہرات کو دیکھ لے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, ہے میرے محبوب کی نساء, ہے ازواج مطہرات, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. میں کہتا ہوں کیا تیری بیویوں کے لیے بھی قرآن کریم میں کوئی آیت نازل ہوئی کہ تیری بیوی عام عورتوں کی طرح نہیں؟ حضور کے متعلق فرمایا ہے میرے محبوب آپ کے ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں. میں کہتا ہوں آقا کی ازواج مطہرات اگر عام عورتوں کی طرح نہیں تو آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی اولاد کو دیکھ لے, تو اپنے بچوں کو دیکھ لے. کیا تیرے بچوں کے متعلق قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ لیکن اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, تطہیر کی مہر لگائی. میں کہتا ہوں ان کی اولاد پاک, بلکہ ان کی اولاد تو نور ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. آخر تو کس اعتبار سے آقا کی طرح ہے بتا مجھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو دیکھ لے, ان کی انگلیوں کو دیکھ لے, ان کے ہاتھوں کو دیکھ لے. حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر میرے آقا نے ہاتھ پھیرا, ان کے ہاتھ کی برکت. آپ تو چہرے پر خضاب لگاتے ہوں گے, داڑھی کالی کرتے ہوں گے, سر کو کالا کرتے ہوں گے, لیکن میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت دیکھو. اگرچہ مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن میں اس پر کلام نہیں کرتا, اتنا بتاتا ہوں داڑھی کے بال کالے کرنے کے لیے تم خضاب لگاتے ہو, سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب لگاتے ہو. میرے آقا کے صحابی ہے, آقا نے سر پر ہاتھ رکھا, داڑھی پر ہاتھ رکھا, 100 سال زندگی پائی, ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت ہے. ارے مولوی صاحب منہ کالا کر کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہو, کہتے ہو وہ میری طرح ہے, لیکن تمہیں احتیاج خضاب کا. ارے ہاتھ ملو اپنے چہرے پر, ہاتھ رکھو اپنے سر پر, دیکھتے تیرے سر کے بال کالے رہتے یا نہیں. ارے تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں تو تیری ذات ان کی ذات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت دیکھو. آج سولر انرجی پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے اگر چھوٹے قد والے شخص کو سولر انرجی کے انجیکشن لگائے جائیں تو اس کا قد بڑا ہو سکتا ہے. اگر سولر انرجی کے انجیکشن کسی چھوٹے قد والے شخص کو لگائے جائیں اس کا قد بڑھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو عادتاً جس بچے کا جتنا قد 2 سال میں بڑھتا 1 سال میں اتنا قد بڑھ جاتا. میں کہتا ہوں سولر انرجی کی باتیں کرنے والوں وہ بھی سورج کی شعاعیں ہیں. وہ سورج ہے لیکن یہ مدینے کا چاند ہے. یہ طیبہ والے آقا ہے. ان کا نور دیکھو, ان کی روشنی دیکھو, ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی شعاعوں کی برکت یہ ہے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے. اس کا تو بھی رکھنا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ. دیکھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں یہ برکت ہے یا نہیں. میرے آقا کھجور کے تنے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ نور ہو جاتا ہے, اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت ہے. چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات کو دیکھو اور بتاؤ آخر کس اعتبار سے حضور ہماری طرح ہے یا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں. کیا تیری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ میرے آقا کی آنکھیں ایسی ہیں, میرے آقا کے کان ایسے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون انی ارى ما لا ترون. فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا. کہا جب جبریل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا شب معراج تو کیا دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں فیہ عینان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں. دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں. ارے تیری 2 آنکھیں 2 کان, ان کی 4 آنکھیں 4 کان, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. آخر کیسے تو مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کی پاؤں کی طرح نہیں. تو پاؤں اٹھا, دیکھتے ہیں کہ تیرے پاؤں, تیرے اٹھتے ہوئے پاؤں تجھے کہاں لے جاتے ہیں اور وہ پاؤں اٹھاتے ہیں. تو پرواز کرنا چاہے تو ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں, سیٹ بک کرانی پڑتی ہے, ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے آقا کا مقام ہے. اور کہاں جاتے ہیں؟ انسان کے وہم و خیال سے بھی متجاوز ہے. آقا کا مقام کہاں گئے, کہاں سے گئے؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے کلندر نے کہا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. میرے دوست, جب یہ عقیدہ لوگوں کو دیا جائے گا, جب یہ نظریہ لوگوں کو دیا جائے گا تو لوگ کیسے کہیں گے, کیسے تسلیم کریں گے؟ جب انہیں پتہ چل گیا وہ ہماری طرح نہیں ہے. یہ شان اس آخری نبی کی ہے, یہ اس آخری نبی کی ہے اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت میں اجماع ہے, ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا. اس امت میں کنسنسس ہے اور یہ کنسنسس معصوم ہے. ماضی کی امتوں میں کنسنسس نہیں تھا, اجماع نہیں تھا. تمام امت ایک بات پر متفق ہو جاتی تو وہ ویلڈ سورس آف لیجسلیشن نہیں ہوتا, ایک شرعی مصدر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں کنسنسس ہے اور یہ کنسنسس معصوم ہے. حضور کی ذات بھی معصوم, حضور کا کلام بھی معصوم اور اجماع صحابہ بھی معصوم مجموعی طور پر. یعنی ایسا نہیں کہ ہر صحابی معصوم ہے. صحابہ کا کنسنسس, جس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو جائے اور امت کا اتفاق ہو جائے وہ معصوم ہے. تو ماضی میں نبی جاتے, کوئی تعلیمات نبی کو تبدیل کرتا تو ایک اور نبی آ جاتا ہے. اس امت میں ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا. اسی طرح ماضی میں مجتہدین نہیں تھے, اس امت میں مجتہدین ہیں. کیوں؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجتہدین آئے گا. ماضی میں مجدد نہیں تھے, اس امت میں مجدد ہے. کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجدد آئے گا. تو مجددین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, مجتہدین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, اجماع کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے.
اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو ہم اجماع کو دیکھیں گے، ہم مجددین کو دیکھیں گے، ہم مجتہدین کو دیکھیں گے۔ اچھا، ماضی کے ادوار میں اذانیں نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی۔ اس امت میں اذان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا۔ کیوں اذان کیوں دلیل ہے؟ اذان اس لیے دلیل ہے کیونکہ ماضی میں نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی۔ ہر نبی کے امتی انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ نہ نماز باجماعت کا روزانہ پنجگانہ نماز ہوتی، نہ جمعہ کی نماز کی طرح کا اہتمام ہوتا۔ یہ اہتمام کیوں ہوا؟ ایک تو فرض ہے، لازم ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی عقائد سے منحرف ہو جائے تو ہر روز لوگ مسجد میں 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور اگر کوئی اجماعی مسئلے سے منحرف ہو جائے، اصولی مسئلے سے انحراف کرے، بغاوت کرے، تو علماء اس کی اصلاح کریں گے، عوام اس کی اصلاح کریں گے کہ تو باغی ہو گیا۔ تو نمازوں کے ذریعے، پنجگانہ نمازوں کے ذریعے اصول دین کا تحفظ ہوتا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مومنین آپس میں ملیں گے، مسلمین آپس میں ملاقات کریں گے، اور اگر کوئی اصول دین سے منحرف ہوا، باغی ہوا، تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے برات کا اعلان کیا جائے گا۔ پہلے سمجھایا جائے گا، اگر سمجھے گا نہیں تو اسے غدار کہا جائے گا، اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ تو یہ اذانیں نماز باجماعت کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ جمعہ کی نمازیں ہفتہ وار اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ عیدین کا سلسلہ نہیں تھا، سالانہ اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔ تو یہ سالانہ اجتماعات، مجددین کا وجود، اجماع کا معصوم ہونا، نماز پنجگانہ، جمعہ کی نماز، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اذانیں بتا رہی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اذان فقط مسجد میں نہیں بلا رہی، یہ بھی بتا رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے۔ ہر 5 وقت کی نماز بتا رہی ہے۔ اچھا، ماضی میں جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، ان کی امتوں میں حافظ نہیں ہوتے تھے، حفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف انبیاء حفاظ ہوتے تھے، صرف نبی حفاظ ہوتے تھے، امت حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اس امت میں یہاں پر بے شمار حافظ بیٹھے ہوں گے، اگر میں کہوں کہ کتنے حفاظ ہیں، بے شمار لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی میں کتابیں اگر تحریف ہو جائیں، کتابوں میں تحریف ہو جائے تو نیا نبی آ جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب کے تحفظ کا اہتمام کیسے ہوا؟ کہ اس کتاب کو اللہ جل وعلا نے امتیوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اچھا، یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کر پاتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کرتے، تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ کا 10-12 سال کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر آپ کو یہ قرآن کا محفوظ ہو جانا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کا سینوں میں محفوظ ہو جانا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن اللہ کا جلالی کلام ہے، اور یہ نازل کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ ماضی کے انبیاء کی کتابیں امتیوں کے لیے زبانی یاد کرنا آسان نہیں تھی۔ اس قرآن کو اللہ جل وعلا نے آسان بنایا ہے۔ کیسے آسان بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ دیکھیے، این دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں، دوپہر کے وقت آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوگی اگر آپ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کو دیکھیں، سورج کی شعاؤں کو دیکھیں۔ لیکن جب سورج کی وہی روشنی رات کے وقت چاند پر پڑتی ہے تو آپ چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہے؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سورج کو دوپہر کے وقت آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن جب وہی سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو رات کے وقت آپ جب چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج نور دینے والا ہے، چاند نور لینے والا ہے۔ سورج منیر ہے،
चांद मुस्तनीर है, सूरज रोशनी देता है, चांद रोशनी लेता है, सूरज जलाली है, चांद जमाली है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जमाली है, अल्लाह का कलाम जलाली है। अल्लाह का जलाली कलाम अगर आप पर बरह रास्त नाजिल होता, आपका सीना उसे बर्दाश्त न कर पाता। आप ये बुलंद बाला पहाड़, ये फलक बोस पहाड़ भी आप अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त न कर पाता, ये तबाह बर्बाद हो जाते। मैं कहता हूँ अल्लाह का कलाम जलाली, आका का सीना जमाली। जिस वक्त सूरज की रोशनी को आप बरह रास्त देखते हैं, आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन रात के वक्त जब सूरज की वही रोशनी चांद पर पड़ती है, आप चांद को देखते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। एंड इसी तरह अगर कुरान का जलाली कलाम आपके सीने पर बरह रास्त नाज़िल होता, आपका सीना बर्दाश्त न कर पाता, लेकिन जब वही जलाली कलाम आका के जमाली सीने पर नाज़िल हुआ तो आपके बच्चे ने हुजूर के जमाली सीने से वो कुरान हासिल किया तो उसे दिल में ठंडक महसूस हुई, उसने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। ये भी इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज है, ये भी इस उम्मत की खुसूसियत है कि इस उम्मत को कुरान मिला, कुरान महफूज हुआ तो इन हुफ़ाज़ का वजूद, इन हाफिज़ कुरान का वजूद भी बता रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अब कोई कहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया, हुजूर का भेजा हुआ है अलियाज़ु बिल्लाह, तो याद रखिए ये तमाम अंबिया किराम की सुन्नत रही है। हर नबी अपने बाद आने वाली नबी के मुताल्लिक पैगाम देता रहा। हर नबी, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो मुबश्शिर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बशारत देने वाले हैं, बिरसूलिन याती, उस नबी के मुताल्लिक जो आएगा उनके बाद इस्मुहु अहमद। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के हवाले से जिक्र किया। ये मूसा अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश है कि हुजूर की ज़ियारत इस उम्मत में आकर करें। आप जानते हैं कि माजी की उम्मतों ने कभी भी अपने नबी को देखकर अल्लाह पर यकीन नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ना, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, है मूसा हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक उसे देख न लें जिसे तूने देखा है। तू कहता है मैंने देखा है तो फिर हमें भी दिखा दे, तू कहता है मैंने देखा है तो फिर हमें भी दिखा दे। हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हुजूर की किसी उम्मती ने तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे का मुताला कर लें, आपको कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं मिलेगी कि हुजूर के किसी उम्मती ने हुजूर के देखने के बाद कहा हो अगर आपने देखा है तो हमें भी दिखा दो। तमाम हदीस का मुताला कर लें। उलमाए किराम अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी हदीस गुजरी है, उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी हदीस आई हो कि हुजूर के किसी उम्मती ने हुजूर के देखने के बाद ये कहा हो कि आका आपने देखा है तो हमें भी दिखा दे, मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्ना था दिल पर जिठा आखा तक नहीं, तू मिलिया ते सजे भी मिलिया, हुना सा लग पईया। इसीलिए तो उम्मती हमेशा यही मुतालबा करते रहे कि काश हम महबूब के जलवों को देखते रहे। इसीलिए ये उम्मतियों के इश्क का मिजाज है, वो उसने यार देखते हैं और फिर कुछ बराह रास्त देखते हैं और कुछ मुर्शिद के वसीले से देखते हैं और फिर ऐसा देखते हैं, फिर ऐसी कैफियत तारी होती है, फिर वो कहते हैं जब इनको देख लिया अब कोई और चेहरा नजर नहीं आता, अब सांगला हिल की हसीनाओं के चेहरे हमें अच्छे नहीं लगते, अब दुनिया का हुस्न हमें भाता नहीं है, अब एक ही नजारा है। अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार आंखों में कि देखने। अब उर्दू नहीं समझ आती तो फिर कह देता हूँ, वो कहते हैं गोलगता में खेश कबीला एक सोने टंडले ना थू, रब दी कसम माही प्यारा लगना है, सकू बाबुल वीर ते माथू, उम्र गुजारा बिच कदमां दे एक वारी ते आखे हाथू, ओ यार खरीदा मैं दूर नहीं बसना, तंडी जुल्फ दी ठंडड़ी छाथू, तंडी जुल्फ दी ठंडड़ी छाथू, तंडी जुल्फ दी ठंडड़ी छाथू। फिर कहते हार थीवा तंडे गल दवे माही निमे असलू दूर न थीवा, याद ने पैरा दी थीवा जुटी नित कदमा हेठ मधीवा, इजज नियाज है मुट्ठी
کردا میں ویکھ ویکھ کے جیواں یار فریدا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی آرزو تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ دیکھا، اللہ جانے، موسیٰ علیہ السلام جانے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش میں اس امت میں آتا، ہے موسیٰ اس امت میں آنے کی تمنا کیوں، اس امت میں آنے کی خواہش کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی گویا کہہ رہے ہیں ارے جسے کوہ طور میں دیکھنے کی کوشش کی، جو طور کی چوٹی پر نظر نہیں آیا، اس امت میں آؤں گا تو جو طور کی چوٹیوں میں نظر نہیں آیا اسے طیبہ کی گلیوں میں دیکھا کروں گا۔ یہ موسیٰ کی بھی تمنا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا ہے، اسی لیے تو لوٹ کے آئیں گے نا اور مرزا غلام قادیانی کو جواب دیں گے۔ اور یہ مقبول جان بتا رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کا آنا ہی از خود دلیل ہے کہ حضور آخری نبی ہے، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن اس کی دلیل ہے۔ جب ہم غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں، جب عیسائیوں سے بات کرتے ہیں تو بائبل کے حوالے دیتے ہیں، تورات کے حوالے دیتے ہیں، انجیل کے حوالے دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں اہل عشق سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں قرآن کافی ہے، حضور کا فرمان کافی ہے۔ اور میں محسوس کر رہا ہوں یہاں تو بلے شاہ کی بات ہو تو آپ مست ہو جاتے ہیں، یہاں تو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹلی کی بات ہو تو آپ وجد میں آ جاتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو کیف حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں، جو ان کو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا، میں نے مجددین کی بحث کی کہ مجددین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ سارے مجددین مدینے والے کو دیکھتے ہیں، مدینے والے کو دیکھتے ہیں۔ مجددین میں کبھی اختلاف پیدا نہ کرو، میں کہا کرتا ہوں کبھی رضویوں اور چشتیوں کو لڑایا نہ کرو، ہاں کبھی لڑایا نہ کرو، کبھی، چونکہ ہم سب اہل حق ہیں، اہل حق ہیں، ہم سب اہل سنت ہیں، اصول میں ہم سب ایک ہیں، فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہاں کوئی اہل عشق قوالی سنتے ہیں، جواز کے قائل ہیں، تو یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصول میں ہم سب ایک ہیں۔ آپس میں اختلاف چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ، یہ ختم نبوت کا کانفرنس کا مقصد ہے۔ اور میں بتاؤں ہمارے بڑوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ وہ آقا کو دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں، جس نے دیکھ لیا نا پھر اس نے جھگڑا نہیں کیا، اور دیکھنے والے ہر ایک کی بات میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، ان کے کلام میں، ان کے عقائد میں، یہاں تک کہ ان کی شاعری میں بھی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھو، بریلی والے کا دیکھو، پھر گولڑے والے کا دیکھو۔ بریلی والے نے دیکھا تو کیا کہا؟ کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تم شد پیدا جانا۔ ہاں یہ کس نے کہا؟ جو کہا نا، جو کہتے ہیں نا کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہم سب ایک ہیں۔ جو حضور کا وفادار ہے وہ ہمارا امام ہے، جو ان کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہم لڑائی نہیں ہونے دیں گے، ہاں ہم لڑائی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ان سب جس نے دیکھ لیا اس کی بات ایک، اس کا کلام ایک، اس کے تیور ایک جیسے، انداز تکلم ایک جیسا، گفتگو ایک جیسی، کلام ایک جیسا، مزاج ایک جیسا۔ کیا تم نے ان کے کلام میں ہم آہنگی نہیں دیکھی؟ بریلی والے نے کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تم شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تیرے سر سے ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، انفیت شد و سخا کا عتم ہے، گیسوے پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رمجم رمجم، تو بوند ادھر بھی گرا جانا، تو بوند ادھر بھی گرا جانا، تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ پھر بریلی والے نے کہا لک بدر فی الوجہ الاجمل، لک بدر فی الوجہ الاجمل، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حالما صرف ابر اجل، خط حالما صرف ابر اجل۔ اب علماء کلام پر توجہ فرمائے، لک بدر فی الوجہ الاجمل، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حالما صرف ابر اجل، رخ چند
चंद बदन शाशानी है, मत चमके लाठ नूरानी है, काली जुल्फत आँख मस्तानी है, मखमूर आँखी मदबरी है। बरेली वाले का देखो और गोले वाले का देखो। और फिर बरेली वाले ने कहा अल कल्ब शजीर वल हम शजूर, अल कल्ब शजीर वल हम शजूर, अल कल्ब शजीर वल हम शजूर। बरेली वाले ने कहा अल कल्ब शजीर वल हम शजूर। और उसने कहा, गोले वाले ने कहा, गोले वाले ने कहा मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमके लाठ नूरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मदबरिया। फिर बरेली वाले ने कहा अल कल्ब शजिन, अल कल्ब शजिन वल हम शुजू। और फिर गोले वाले ने क्या कहा, आज सिख मित्रा दी बधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, रू रू विच शौक चंगेरी है, आज नैना लाइया क्यों जड़ी है। फिर बरेली वाले ने कहा बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, बस खाम नवाए रजा। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, किते मेहरे अली किते तेरी सना, गुस्ताख किया किते जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुनकिरीन खत्म नबूवत का मुकाबला किया। लोगों ने इनमें भी इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की, इस हद तक चले गए। किसी ने कहा कलाम में इस कदर हमआहंगी, इस कदर मुशाबहत, इस कदर मुमासलत। बरेली वाले कुछ ऐसे तैयार हो गए, कुछ नाम नेहाद रिजवी, कुछ नाम नेहाद बरेली। उन्होंने कहा मेहर अली शाह ने बरेली वाले की नकल की होगी, मेहर अली शाह ने बरेली वाले की नकल की होगी, इमाम अहमद रजा की नकल की होगी। किसी ने कहा इमाम अहमद रजा ने गोरड़े वाले की नकल की होगी। किसी ने कहा आपस में मुलाकात हुई, किसी ने कहा नहीं हुई। किसी ने कहा बरेली वाले ने गोरड़े वाले को देखा, किसी ने कहा नहीं नहीं गोरड़े वाले ने बरेली वाले को देखा। मैंने कहा नादानो क्या बात करते हो, ना बरेली वाले ने गोरड़े वाले को देखा, ना गोरड़े वाले ने बरेली वाले को देखा। इन दोनों मुजद्दिदीन ने मदीने वाले को देखा। सबके नजरियात एक जैसे, तो ये नजरियात में हमआहंगी बता रही हैं। उनके लोगों के नजरियात देखो, कोई कहता है नूर है, कोई कहता है बशर है, कोई कहता है कि कब्र में जिंदा है, कोई कहता है नहीं है, कोई हयाती बन जाता है, कोई ममाती बन जाता है। अजीब किस्म के नजरियात हैं। एक कहता है कि मौत का मतलब ये है कि रूह जिस्म से निकली ही नहीं, जिस्म के अंदर दिल है, दिल में रूह एक जगह सिमट गई, ये मौत है, फिर फैल गई, ये जिंदगी है। आला हज़रत ने फरमाया ये अकीदा बिदत है, रूह का जिस्म अथर से निकलना जरूरी है। उनमें से इतने इख्तिलाफात, ज़ाते मुस्तफ़ा के बारे में इस कदर इख्तिलाफात। मेरे कहते हैं, मैं कहता हूँ हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने अकीदे में इख्तिलाफ नहीं किया, ज़ाते मुस्तफ़ा के हवाले से इख्तिलाफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी देखने के दावेदार हैं उनके कलाम में तारुज़, उनके कलाम में तनाकुस, उनके कलाम में कंट्रडिक्शन बता रही है, उन्होंने देखा ही नहीं है। हमारे सारे एक कह रहे, यही दलील है, इन सब ने एक ही को देखा, इन सब ने एक ही को देखा, इन सब ने उसी जात को देखा है, हा? एक ही को देखा है। और फिर उस एक ने रब की बारगाह में पेश कर दिया है, क्योंकि मार्फत मुस्तफ़ा ही मार्फत खुदा है मेरे दोस्तों। और जिसने पहले देखा, जिसने बताया, वो कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कैसे कराया? ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के सामने अपना तारुफ कैसे कराते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज़ की तरह हूँ जो आने वाले नबी की
خبر دینے کے لیے پہلے آ گیا ہے۔ اور جس طرح کوئی بادشاہ آتا ہے نا، کوئی بڑا کنگ آتا ہے، کوئی وزیر اعظم آتا ہے اور اپنے وزیروں کو پہلے بھیج دیتا ہے کہ تم جاؤ اور راستے صاف کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو پہلے آ جائے اور آخری نبی کے آنے کی خبر دے، جس طرح پہلے آنے والا آتا ہے اور بتاتا ہے ارے راستے صاف کرو، ہٹو بچو، دیکھتے نہیں بادشاہ آ رہا ہے۔ کہا میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو پہلے آ گیا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں ہٹو بچو، راستے صاف کرو، دیکھتے نہیں آمنہ کا لا رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں ثنا خان مصطفیٰ ہوں، میں نعت خان مصطفیٰ ہوں، میں حضور کا مداح ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ خود اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور مادرزاد نبینا اندھوں کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے بینائی عطا کرتے تھے۔ 70 ہزار لوگ، بیمار لوگ، بے شمار امراض میں مبتلا لوگ، برس کے مرض میں مبتلا لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں آتے، یہ ہاتھ بڑھاتے، اگر ہاتھ پہنچانا ممکن نہ ہوتا اپنا کپڑا پہنچا دیتے، ان کے کپڑے کی برکت سے لوگوں کو شفائیں مل جاتی۔ مردوں کو کہتے کم باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگ حیران ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے بھائی کو کہو کہ جس آخری نبی کی بشارتیں ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، ہمیشہ سے انبیاء بیان کرتے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، باقی انبیاء نے بیان کی، بے شمار صحف آئے، 100 کے لگ بھگ صحف، مزید کتابیں نازل ہوئی، جتنی کتابیں جتنے صحیفے آئے ان صحیفوں میں آخری نبی کا ذکر ہے کہ اس کے معجزات بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ اتنے معجزات دکھا رہے ہیں، کیا آپ آخری نبی تو نہیں ہیں؟ یہ کس نے پیغام بھیجا؟ یحییٰ علیہ السلام، خالہ زاد بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کہا کہ آپ ایسے ایسے معجزات دکھا رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، نابینا کو بینائی عطا کر رہے ہیں اللہ کی اذن سے، ایسے بڑے بڑے معجزات دکھا رہے ہیں، کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے قاصد بھیجا، کہا کہ اگر اس آخری نبی کے خدام میں میرا نام آ جاتا تو میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا، میں وہ آخری نبی نہیں ہوں۔ قاصد واپس جاتا ہے، یحییٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچ جاتا ہے، یحییٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یحییٰ علیہ السلام اس قاصد کو بھیجتے ہیں، وہ قاصد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا اب پیغام یہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھاتے ہو؟ اس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں کہیں وہ آخری نبی تو نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یحییٰ کو بتا دو اگر میں یہ معجزات نہ دکھاؤں تو لوگ میری بات کیسے مانیں گے؟ اگر کوئی جاہل شخص کسی کے متعلق کہے کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے تو لوگ کہیں گے تو خود جاہل ہے، تجھے کیا پتا عالم کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، تو خود عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، تجھے کیا پتا شیخ الحدیث کیا ہے، تجھے کیا پتا مفسر کیا ہے، تجھے کیا پتا محقق کیا ہے، تجھے کیا پتا شیخ القرآن کیا ہے، جاہل کیا بتائے گا عالم کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں مردے زندہ کرتا ہوں، جب میں لوگوں کو بینائی عطا کرتا ہوں، جب 70 ہزار بیمار لوگ میری نشست میں آتے ہیں، شفا یاب ہو کر جاتے ہیں، جب وہ میرے معجزات دیکھتے ہیں، جب وہ میری شانیں دیکھتے ہیں، جب وہ میرے مقامات دیکھتے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں ارے میں تو ان کے خدام میں اگر شامل ہو گیا تو اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا، تو پھر وہ مان جاتے ہیں اگر یہ مردے زندہ کرتا ہے، اگر یہ بینائی عطا کرتا ہے، تو پھر اگر یہ شان خدمت کاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھنے والوں کا مقام ہے، یہ وہ ہے جو دیکھتے ہیں حسن مصطفیٰ کو، عیسیٰ نے، اور جو انہوں نے دیکھا وہی بعد میں آنے والوں نے دیکھا۔ میں کہتا ہوں یہ مشاہدہ کرنے والے فقط امت محمدیہ میں جو مشاہدہ کرتے ہیں ان کا عقیدہ ایک جیسا نہیں، اس امت کے جس فرد نے دیکھا اس کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ عیسیٰ کا ہے، جو عقیدہ موسیٰ کا ہے، جو عقیدہ ابراہیم کا ہے، جو عقیدہ نوح علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ باقی انبیاء کا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں کہ یہ وہی نظریات ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وجد آ گیا، یہی وجد بریلی میں بھی آتا ہے، یہی وجد گولڈے میں بھی آتا ہے، اور فقط پیر میر علی شاہ کو نہیں آتا، ان کے بیٹے کو بھی آتا ہے۔ بابو جی کا نام سنا تم نے؟
کون جانتا ہے بابو جی کے نام کو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. پیر میر علی شاہ کے بیٹے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی اسٹیشن تک پہنچتی ہے. اسٹیشن پر پہنچتی ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. حضور کا دیدار ہوتا ہے, حضور کو دیکھتے ہیں, حضور کی زیارت کرتے ہیں, فوراً ایک میہ کہتے ہیں اسی کیفیت میں. اب ہمیں پتہ نہیں کہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. اس شعر میں کچھ کلام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سو رہے ہیں, عین ممکن ہے جاگ رہے ہوں. کیسے؟ میہ بتائے گا. ٹرین میں ہے, ٹرین اسٹیشن پر پہنچتی ہے, رکتی ہے, آنکھ لگتی ہے, دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں گڈی آ گئی اسٹیشن پہ. ساری زندگی گاڑی چل رہی ہے, پتہ نہیں کتنے سفر کیے اس گاڑی نے, پتہ نہیں کتنے علوم پڑھے اس گاڑی نے, پتہ نہیں کتنے سفر, کتنی تکلیفیں برداشت کی, کتنے علوم پڑھے, کتنے فنون پڑھے, دین اسلام کی خدمت کی, لوگوں کی تربیت کی, لوگوں کو دین سکھایا, لوگوں کو چشتی رنگ میں رنگتے رہے, لوگوں میں مشائخ کے چشت اہل بہشت کی محبت پیدا کرتے رہے, صوفیاء کا پیار دیتے رہے, غوث اعظم کی محبت دیتے رہے, یہ جذبات دیتے رہے. ایک عرصے سے گاڑی چل رہی ہے, آج اسٹیشن پر پہنچ گئی ہے اور کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ. گڈی آ گئی, گاڑی اسٹیشن پر تو اسی وقت پہنچتی ہے نا جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو جاتی ہے, جب حضور کا دیدار ہو جاتا ہے. کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ. اردو والے نے مجھے کہا اسٹیشن آپ کو سوٹ نہیں کرتا یار, آپ انگلش بولنے والے ہو, آپ کے بیانات انگلش میں ہوتے ہیں, آپ اسٹیشن کہاں سے, یہ کیا ہوا اسٹیشن, اسٹیشن انگلش میں اسٹیشن کہتے ہیں. کراچی کے کسی صاحب نے کہا آپ تو اسٹیشن کہیں, پھر کہا چلو اسٹیشن نہیں کہیں تو لفظ اسٹیشن ہوتا ہے اردو میں, اسٹیشن کہا کریں حضرت علی جا علی مرتبت, اسٹیشن کہا کریں یا اسٹیشن کہا کریں, یہ اسٹیشن یہ کیا ہوا. میں نے کہا جو مزہ پنجابی کے اسٹیشن میں ہے نہ انگریزی کے اسٹیشن میں ہے نہ اردو کے اسٹیشن میں ہے, یہ تو عاشقوں کا اسٹیشن ہے. تو بابو جی نے کہا گڈی آ گئی اسٹیشن سے, پیشاب دے بابو اج مائیا ویکھن دے, اج مائیا ویکھن دے, اج ڈھولن ویکھن دے, اج سونا ویکھن دے, اج پیارا ویکھن دے. گڈی آ گئی اسٹیشن سے. میں کہتا ہوں یہ فنا فی رسول کا مقام بھی ہے. فنا فی رسول عین ممکن ہے, ایک تو اسٹیشن پر بابو ہوتا ہے, عین ممکن ہے آنکھیں بند کر کے زیارت کی, عین ممکن ہے آنکھیں کھول کے زیارت کی, جاگتی آنکھوں بھی زیارت ہوتی ہے نا اہل اللہ کو. عین ممکن ہے آنکھیں کھلی تھی, آقا کا دیدار ہوا اور کوئی بابو سامنے آ گیا. ہاں کوئی بابو سامنے آ گیا تو کہا گڈی آ گئی اسٹیشن سے, پیچھے ہٹ وے بابو سنو آیا ویکھن دے. عین ممکن ہے اس بابو کو کہہ رہے ہیں. ایک اور تصور بھی ہے, جب اہل اللہ سے ملتے ہیں نا, جب دلوں کو ملاتے ہیں, تو میں کہا کرتا ہوں جب دلوں سے ملتے ہیں دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے, دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے. جب ایک مرید اپنے مرشد سے ملتا ہے, اپنے دل کو مرشد کے دل سے ملاتا ہے, مرشد ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ وہ کمزور دل کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور مرشد مرید کے دل کو آقا کے قریب کر دیتا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ دل سے ملے, موٹے موٹے پیٹ درمیان میں نہ آ جائے, لالچ نہ آ جائے. نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. دلوں کے ملانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے, فنا فی الشیخ ہونا پڑتا ہے. جب فنا فی الشیخ ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو مارو گے, اپنے نفس کو مارو گے, اپنی خواہشات کو ختم کرو گے, لذات کو ترک کرو گے. ترک لذت بھی نہیں, لذت سے کم, ترک لذت بھی نہیں, لذت سے کم. کچھ مزہ اس کا بھی دیکھنا چاہیے. ابھی یہ یونیورسٹیز کے نوجوان پوچھ رہے تھے کہ نماز میں استقامت نہیں ملتی, تو میں نے کہا صرف حرام سے نہ بچو, مباح سے بھی بچو. اس کا ایک پریکٹیکل میتھڈ بتایا کہ لذتوں سے بچنے کا طریقہ کیا. اس پر تفصیل سے ہمارے لیکچرز ہیں, لیکن اگر لذت ترک لذت بدانی, دیگر لذت ترک لذت نہ خانی, اگر تم لذت
کو ترک کرنے کی لذت حاصل کر لو تو پھر یہ دنیا کی لذت ہی نہیں لگے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خواہشات کو ختم کرنا ہے، اور جب خواہشات ختم ہوں تو پھر انسان کے راستے میں، دو دلوں کے ملانے کے راستے میں کوئی پیٹ رکاوٹ نہیں بنتا. پھر دل ملتے ہیں تو دلوں کو ملانے کا طریقہ سیکھ لو. تو میں نے کہا عین ممکن ہے کہ سرکار بابو جی کی آنکھیں بند ہوں. ایک تو بابو ٹیشن پر ہوتا ہے نا، اور ایک ان کا اپنا نام بھی بابو ہے. تو عین ممکن ہے اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہوں کہ گڈی آ گئی ٹیشن کے پیچھے ہٹ گئے بابو. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فنا فی شیخ ہو جا، اپنے آپ کو مار دے. اے بابو اپنے وجود کو ختم کر دے. اگر حضور کو دیکھنا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو کہہ پیچھے ہٹ گئے بابو. اپنے نفسات کو ختم کر. اج مائیا ویکھن دے، اج سونا ویکھن دے، اج مجری ویکھن. ان کو دیکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کا تعارف کرایا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے آقا کا تعارف کرایا، اسی طرح انبیاء آقا کا تعارف کراتے رہے. اب اگر کوئی قادیانی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اور پھر یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہر ثبت کی کہ الیاذ باللہ حضور کی مہر سے بے شمار انبیاء آئے اور آخر میں مرزا غلام قادیانی بھی آیا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے اس اعتراض کی بنیاد پر میں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ، تم اس بات کا تو اعتراف کرتے ہو ہمارے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم حضور کی شانوں کو مانتے ہیں، حضور مہر لگاتے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آتے ہیں، اور پھر آخر میں غلام قادیانی کے لیے بھی حضور نے مہر لگائی. کہا خاتم ہے، پھر کہا خاتم ہے، کہا ہم خاتم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خاتم بھی مانتے ہیں، ہم خاتم بھی مانتے ہیں. خاتم آخری کو کہتے ہیں، یعنی جس پر نبوت ختم ہو جائے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا خاتم ہے. اور اگر تم خاتم کہتے ہو، مہر کہتے ہو، تو مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی حضور آخری ہے، آخری مہر لگ گئی، اب حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو انہوں نے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حضور آخری ہے، مہر لگانے والے ہیں، تو حضور کی مہر سے کم و بیش 1,24,000 آئے تو ایک اور مہر لگائی اور غلام قادیانی کو بھیج دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں موجود تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ تھا یا دنیا میں آنے کے بعد زیادہ ہوا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. تو جب حضور اس دنیا میں آئے نہیں، حضور بشری لباس میں ملبوس ہو کر اس دنیا میں آنے سے قبل جب عالم ارواح میں ہیں، تو اس وقت 1,24,000 کے لیے مہریں لگا رہے ہیں. اور جب دنیا میں آئے تو مقام اور بڑا نا، شان اور بڑی نا. تو دنیا میں آنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد اب الیاذ باللہ کیا شان کم ہو گئی تھی کہ اس وقت 1,24,000 کو بھیجا اور اب صرف ایک کو بھیجا؟ اب صرف ایک کو بھیجا، یعنی اس وقت 1,24,000 اور اب صرف ایک. اور وہ ایک بھی کون؟ غلام احمد. نام بھی ایسا عجیب. کوئی کہے نا کہ غلام احمد کے بارے میں کہے کہ یہ نبی ہے، تو اس سے کہو کہ ماضی کے انبیاء کے نام بتاؤ، ماضی کے انبیاء کے نام بتاؤ، ماضی میں جتنے انبیاء ان کے نام بتاؤ. موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، یحییٰ، سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے اسماء مفرد، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے. عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، سارے انبیاء کے نام دیکھیں، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے. یہ پہلا آیا ہے جس کا نام ہی مرکب ہے، غلام احمد. یعنی یہ مرکب اضافی غلام احمد، اور جو مرکب اضافی ہے اس کے ساتھ نسبت نہیں لگائی جا سکتی. غلام احمد، احمد کا غلام. کوئی نبی ماضی میں مرکب نام لے کر نہیں آیا، دو نام، نبی کا ایک ہی نام ہوتا ہے. تمہارا یہ پہلا ہے جو غلام احمد ہے، اور پھر تم اپنے آپ کو احمدی کیسے کہہ سکتے؟ غلام احمدی تو کہتے نہیں اپنے آپ کو، پھر کیا غلامی کہیں گے اپنے آپ کو؟ تو تمہارے نبی کا نام ایسا عجیب نام کہ ماضی کے تمام انبیاء کا نام مفرد، یہ مرکب. اور پھر دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے اپنے سے بعد میں آنے والے کی خبر دیتے رہے.
یہ پہلا آیا الیاذ باللہ، پہلا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر نہیں دی کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ پہلے جتنے بھی آئے ان کی کتابوں میں بھی بعد میں آنے والے کی خبر تھی، انبیاء آئے، انبیاء نے بعد میں آنے والوں کی خبر دی، کتابیں آئی، کتابوں نے بعد میں آنے والے کی خبر دی۔ یہ جو قرآن سے وفا کا اعلان کرتے ہیں نا، ہم قرآن کے وفادار ہیں اور حضور کے وفادار ہیں، انہیں کہیں کہ یہ قرآن کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں کس قسم کا شک ڈال رہے ہیں کہ یہ اگر انبیاء کی سنت رہی کہ ہر نبی اپنے سے بعد میں آنے والے کی خبر دیتا رہا، اور اگر یہ انبیاء کی سنت رہی اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو کتاب اللہ کی جانب سے آئی اس کتاب میں بعد میں آنے والے کی خبر دی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ یہ وہ پہلا آیا کہ اس کتاب میں بعد میں آنے والے کی خبر بھی نہیں، اور پہلا نبی آیا جس نے یہ کہا کہ میرے بعد نبی، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ تو جو اس کو مانے گا وہ حضور کی ذات پر شک کرے گا کہ نہیں، کہ حضور اللہ کی جانب سے آئے ہی نہیں، یعنی جو اس کا وفادار ہے وہ حضور کا غدار ہے، جو اس کا وفادار ہے وہ قرآن کا غدار ہے۔ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن میں شک پیدا ہوگا کہ باقی ساری کتابوں نے بعد میں آنے والے کی خبر دی، سارے انبیاء نے بعد میں آنے والے کی خبر دی، اگر اس کو مان لیں تو الیاذ باللہ حضور بھی اللہ کے نبی نہیں ہے اور اللہ کا قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اور پھر الیاذ باللہ حضور نے فقط یہ نہیں کہ یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد یہ آئے گا، حضور نے تو بار بار نفی کی، بار بار فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بار بار نفی بھی کی، پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق۔ اور پھر جو آیا وہ بھی عجیب آیا، جو آیا وہ بھی عجیب آیا۔ اگر آپ براہین احمدیہ کا مطالعہ کریں، نزول مسیح کا مطالعہ کریں، حقیقت الوحی کا مطالعہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے نظریات کیا ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نام مریم رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے، یہ ان سے پوچھ لیں، یہ ان کی عام کتابیں نہیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ادب سے نام لیں۔ جب ہم امریکہ میں، انگلینڈ میں، دیگر ممالک میں بیانات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادب سے نام کیسے لیں؟ کہا جاتا ہے دیکھیے بڑے بڑے عرب علماء بھی اب ان کے ساتھ ہیں۔ ملک شام میں ہم جاتے ہیں، ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ خطبہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایسے خطبہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ عرب ہے ایسے خطبہ پڑھ رہا ہے؟ ہم تو محنت کرتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، عربی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس ظالم نے کہا اگر تم عجمی ہو کر ہمارے عربی نبی کا لہجہ سیکھ سکتے ہو تو ہم عربی ہو کر عجمی نبی کا لہجہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ عرب ہے۔ یہ ظالم کہاں تک نہیں پہنچ گئے۔ امریکہ میں کے سفر میں تھا، مجھے ایک شخص ملا، اس کے ساتھ فیملی تھی، اس نے کہا ہم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ میں نے کہا کیا دھوکہ دیا گیا؟ کہا کہ ایک لڑکے نے میری بیٹی سے شادی کی اور ہمارا تعلق سید خاندان سے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا قادیانی ہے۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے کہ سیدوں کے گھرانے میں شادی کریں تاکہ جب ان کے بیٹے پیدا ہوں، بچے پیدا ہوں تو یہ کہیں کہ قادیانیوں میں بھی سید ہے۔ یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ کہا ہماری بیٹی کو دھوکہ دیا، اس سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اب بیٹا پیدا ہوا ہے تو اب اس نے کہا کہ یہ غلام قادیانی کو ماننے والا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہوا ہے، اب یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سید بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس تیزی سے، اس مکر و فریب سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اتنی تیزی سے اپنا کام یہ بڑھا رہے ہیں۔ پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب امریکہ میں، یو کے میں، ویسٹرن دنیا میں ہمیشہ دیکھیں کہ جس کا بے بچہ ہے تو حقوق زیادہ ماں کے پاس ہوتے ہیں، وہ بچہ ماں کو دیا جاتا ہے، زیادہ وقت ماں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ایسی ہے، ان کا کنٹرول گورنمنٹ لیول پر اتنے روابط ہیں ان کے کہ وہ ججز بھی ان کے کنٹرول میں، وکلاء بھی ان کے کنٹرول میں، اور بالآخر وہ بچہ چھین کر اس کے باپ کو دیا۔ اب اس سے کیا کام ہوگا میں نہیں جانتا، یہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر آج ہم نے ان سے بائیکاٹ نہ کیا، آپ میں تو پختہ عقائد ہوں گے، لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی آنے والے نسلوں کے نظریات محفوظ ہوں؟ اپنی اولاد میں یہ شعور بیدار کریں، ان کو بتائیں کہ ان کی نظریات کیا ہے۔ یہ اس وقت یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معلوم میرے دین بھی ضرورہ ہے، ضروریات دین کا مسئلہ، ٹوٹل بائیکاٹ، ان کی شادیوں پر نہیں جائیں گے، ان کے جنازوں پر بھی نہیں جائیں گے، ان سے ملاقات نہیں کرنی، ان سے سلام دعا نہیں کرنی۔ اگر یہ اقلیت بن کر رہنا چاہتے تو رہیں، اقلیتوں کے حقوق ملیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔
یار عجیب لوگ ہیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تم نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ اب لوگ ان کو کافر تو مانتے ہیں تو کم از کم ان کو جینے دو، ان کو مسلمان تو کہلوانے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے ان کو مسلمان کہنے کی اجازت دینا، کہلوانے کی اجازت دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا قانونی جرم ہے۔ اور ایک سمجھدار پڑھا لکھا شخص اگر میڈیا پر آ کر ایسے سوال کرتے ہیں، مجھے لاہور میں یہ کوسچن کیا گیا، کہا گیا کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ایسا جواب بتائیں، کوئی ایسا جواب ہم دیں جو ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ان کو قادیانی ثابت کر دیا، کافر ثابت کر دیا، غیر مسلم ثابت کر دیا، دنیا کو بتا دیا یہ غیر مسلم ہے، تو اب کم از کم یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کہنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ میں نے کہا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، یہ اگر اس ملک میں رہیں گے تو اقلیت بن کر رہیں گے، غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ ایسے بے عقل نہیں ہو کہ ایسا سوال کرو۔ آج پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر یہ ٹی وی چینلز ہیں، یہ ٹی وی چینلز کے یہاں پر آپ کو لوگو مل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز دنیا میں ہوتی ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، مختلف کمپنیز ہیں، میکڈونلڈز ہے، KFC ہے، جتنی بھی کمپنیز ہیں ٹریڈ مارکڈ کمپنیز، پوری دنیا میں جتنی کمپنیز ٹریڈ مارکڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، کیا کوئی کمپنی کسی دوسری کمپنی کو اجازت دے گی کہ وہ اس کا نام استعمال کرے؟ بتاؤ کیا کوئی کمپنی اجازت دے گی کہ وہ کوئی دوسرا اس کمپنی کا نام استعمال کرے؟ وہ کمپنی 1 سال پرانی ہو، 2 سال پرانی ہو، 10 سال پرانی ہو، یا 1 سال کیا 1 مہینہ 1 ہفتہ پرانی ہو، وہ کہے گی کہ ہم ٹریڈ مارکڈ کمپنی ہیں، یہ ہماری کمپنی ہے، تم ہمارا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی فیس بک بنا کر انٹرنیٹ پر کوئی سائٹ بنائے اس کو فیس بک کہے تو فیس بک اس کو سو کرے گا، یہ قانونی جرم ہے۔ وہ کہے گا کہ اگر تم نے اپنی کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے تو کوئی اور نام استعمال کرو، ہمارا نام استعمال نہیں کر سکتے، ہماری 10 سال کی محنت تم ضائع کر رہے۔ ہاں اگر تم فیس بک کا نام استعمال کرو گے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے تحت ہمارے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فیس بک کا لوگو لگاؤ گے تو ہمارے ہر اصول، ہمارے ہر قانون کی پابندی کرو گے، تب فیس بک کا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی صابن بنائے، کوئی شیمپو بنائے، کوئی دوا بنائے، کوئی فوڈ بنائے، ہیڈ اینڈ شولڈرز مثال کے طور پر شیمپو، کوئی ہیڈ اینڈ شولڈرز کا نام استعمال کرے اور استعمال کرے اور ان سے کہے کہ ہم تمہارا نام استعمال کریں گے، تمہاری کمپنی کے تحت کام کریں گے، لیکن انگریڈینٹس چینج کر دے، جو اس میں ہے وہ نکال دے اور جو نہیں ہے زائد ڈال دے، تو ہیڈ اینڈ شولڈرز اس کو سو کرے گی کہ نہیں؟ قانونی جرم ہے۔ وہ کہیں گے تم نے انگریڈینٹس کو بدل دیا، جو ہے اس کو نکال دیا اور باہر سے ایک نیا ڈال دیا۔ ہم کہیں گے نادان انسان، جب دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اپنے لوگو استعمال نہیں کرنے دیتی اور ایک انگریڈینٹس میں ایک زائد چیز نہیں ڈالنے دیتی، تم نے اسلام کا نام لے کر ایک پورا نبی ڈال دیا، ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور پھر سمجھدار بنتے ہیں، بڑے عقل و شعور والے بنتے ہیں کہ ہم لاجیکل بات کرتے ہیں، بس کافر تو قرار دے دیا بھائی، اپنا کافی ہے، اب تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں بھائی۔ اگر فیس بک قبول نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی کمپنی قبول نہیں کرے گی، وہ کہیں گے ہماری 10 سال کی محنت تم ضائع کر رہے ہو، 10 سال ہم نے اس کمپنی کو اسٹیبلش کیا، ہماری دنیا کا نقصان ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، جسے دنیا کے نقصان کا خطرہ ہے اس نقصان کو تم قبول کر کے کہتے ہو تم صحیح ہو، یہ قانونی جرم ہے۔ وہ دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے، تم پھر بھی ان کا احترام کرتے ہو۔ ہمیں تو آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے، ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا آپ اتنے سونے، آپ اتنے خوبصورت اور یہ کانا نبی بن کے آیا ہے، ہم اسے قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آیا بھی کیسا؟ براہین احمدیہ میں کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام مریم رکھا تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میرا نام مریم رکھ دیا یا میں وہی مریم ہوں، یا میں وہی مریم ہوں اور میں عورت بن گیا ہوں۔ کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں عورت ہوں یا مرد ہوں۔
اب ہم ان عرب لوگوں سے بھی کہتے ہیں جو اسے نبی مانتے ہیں، اسی لیے یہ کبھی اپنی کتابیں سامنے نہیں لائیں گے، کبھی اپنی کتابیں سامنے نہیں لائیں گے، کبھی مناظرہ اپنی کتابوں پر نہیں کریں گے۔ یہ آیات کی بنیاد پر جاہل عوام جو ان آیات کے تراجم کو نہیں سمجھتی، ان مباحث میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتابیں سامنے رکھیں، انہیں کہیں یہ نبی تھا تمہارا، کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام مریم رکھا اور مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہیں میں وہ مریم ہوں یا میرا نام مریم رکھ دیا۔ کہا پھر کچھ عرصے کے بعد اب عورت کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، مرد کے اعضاء کیا ہوتے ہیں، تجھے یہ بھی نہیں پتا؟ اگر تو مرد عورت بن گیا ہے تو تجھے عورت کے اعضاء نظر نہیں آ رہے تھے کہ تو عورت بن گیا ہے؟ اگر تو بن گیا تھا الیاذ باللہ۔ کہا پھر مجھے پھر بعد میں پتا چلا، بعد میں پتا کیا چلا کہ واقعی میں وہی مریم ہوں۔ کہا مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں وہی مریم ہوں۔ پتا کیسے چلا؟ حضرت کو علم کیسے ہوا کہ میں وہی مریم ہوں؟ کہا جب میں حاملہ ہو گئی پھر مجھے پتا چلا۔ کہا جب میں حاملہ ہو گئی پھر مجھے پتا چلا۔ اب آپ تصور کریں کہ الیاذ باللہ ان کا یہ نبی جسے وہ نبی کہتے ہیں، یہ مریم بھی ہے ان کے نزدیک اور حاملہ بھی ہے۔ کیسا عجیب منظر ہوگا جب ان کا یہ نبی جو مریم ہے اور حاملہ ہے اور پیٹ میں بچہ ہے اور اپنے امتیوں کے سامنے چل رہا ہوگا۔ الیاذ باللہ۔ اب لوگوں نے پوچھنا ہے نا، لوگوں نے سوال کرنا ہے نا کہ اگر تو حاملہ ہو گئی تھی تو اس بچے کا کیا ہوا؟ کہا 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ کہا بچہ کون ہے، کہاں ہے؟ وہ بچہ وہ خود حضرت تھے۔ کہا میں خود ہی وہ بچہ ہوں۔ کہا وہ بچہ میں خود ہوں، میں ہی حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ میں خود ہوں۔ اب جس کے نظریات ایسے ہوں، اب بتاؤ اسے ہم انسان بھی مان سکتے ہیں؟ تم کہتے ہیں نبی مانو، ایسے کو ہم انسان بھی تصور کر سکتے ہیں، انسان بھی مان سکتے ہیں؟ اور مستند کتابوں میں، عام کتابوں میں نہیں، مستند کتابوں میں یہ کہا۔ اور یہ ایک بات نہیں، ایسی بے شمار عجیب و غریب باتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ان کے نظریات ہیں۔ میرے دوستو، ان کے باطل نظریات پر بہت تفصیل سے ہم ماضی میں بھی کلام کر چکے اور بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی آنے والی نسلوں کے نظریات کو بچانے کی نیت سے آپ ان لوگوں سے مکمل بوائکاٹ کریں، مکمل طور پر دوری اختیار کریں۔ خدا کی قسم، یہ اس فقیر کی بات، اس گنہگار کی بات، آج اگر آپ اس کی قدر کریں گے آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان بچے گا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب پاکستان میں آ کر میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستانی جن کو دین اسلام کے نام پر یہ ملک ملا، یہ وطن ملا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یونیورسٹیز اور کالجز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں یہاں پر مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں حیران ہوتا ہوں، یونیورسٹیز کے لڑکے آ کر قرآن کریم کی آیات کی وہ تفاسیر بیان کرتے ہیں جو ان قادیانیوں نے کی۔ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، قادیانی ہو رہے ہیں، مستشرقین کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں۔ اپنے عقائد کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ عقائد میں پختگی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اللہ جل وعلا ہمیں اپنے اکابرین کے نظریات اور اعتقادات پر استقامت اور پختگی عطا فرمائے۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کے تمام منعقدین کی بارگاہ میں، بالخصوص جناب بدیع الزمان صاحب کی بارگاہ میں۔ اللہ جل وعلا ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تحریک کنز الہدیٰ کے حوالے سے ہماری کتابیں باہر اسٹال پر موجود ہیں اور جن کے جو کوسچنز وغیرہ ہیں آپ ہمارے ساتھیوں سے کوسچنز پیش کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعد جو سٹولز لگے ہوئے ہیں ان پہ آپ اپنے نمبر دے سکتے ہیں، ہم سے کوسچنز پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ جل وعلا اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں سب بزرگوں کے اسماء تو نہیں جانتا، جتنے بھی بزرگ یہاں پر آج اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ آج کی اس بزم کی برکت سے ان تمام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ جل وعلا ہمیں سچے عقائد پر زندگی دے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔